بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات ماشاءاللہ آج اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نکلنے کو قبول فرماوے. آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے. جب ماحول چھٹیوں میں گھر جانے کا بنتا ہے تو آپ بجائے گھر جانے کو جماعت میں نکلنے کو ترجیح دیتے ہیں. واقعتاً یہ دل ٹوٹنے کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، اور تبلیغ کا کام ہے ہی ہمت والوں کا کام. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی قرآن میں ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، پھر آخر میں کیا فرمایا؟ ان ذلک من عزم الامور. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہر ایک کے بس کی چیزیں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو قبول فرمایا. سال بھر مدرسوں میں تشکیلیں ہوتی رہتی ہیں، بزرگوں کی آمد پر بھی تشکیل ہوتی ہیں، بہت سارے آپ کے ساتھیوں نے نام لکھائے، لیکن قبول عند اللہ آپ سب ہو گئے. آپ کو اللہ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بھی انتہا قبول فرماوے. یہ سفر بہت ہی عجیب قسم کا سفر ہوتا ہے، بہت ہی اہمیت ہے، بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں، بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ کتابیں لکھتے ہیں. آپ مولانا بڑے مصنف تھے، 50 کتابیں حضرت نے لکھی، اور بڑی جامع کتابیں ماشاءاللہ سیرت و تاریخ میں. بولے آپ کی محنت نقوش کی ہے، اور میری محنت انہی نقوش کو نفوس میں لانے کی محنت ہے. نقوش کو نفوس میں لانے کی محنت ہے. میں آپ سال بھر پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، ہر درجے میں ہر سال نئی نئی چیزیں اسباق میں سننے کو ملتی ہیں، معلومات بڑھتی ہیں. تبلیغ کی محنت انہی معلومات کو معمولات میں بدلنے کی محنت ہے. تبلیغ کی محنت کیا ہے کہ میری آپ کی معلومات کس میں بدل جائیں؟ بولو، معمولات میں بدل جاؤں. جتنا علم اہم ہے اتنا ہی عمل اہم ہے. علم ساکن الاوسط ہے، اس لیے سکون چاہتا ہے. علم کیا ہے؟ بولو، ساکن الاوسط ہے، سکون اور قرار چاہتا ہے. اس لیے مدرسوں میں پڑھنا ایک جگہ پر سکون کے ساتھ ہوتا ہے. تبلیغ عمل کا نام ہے جس کے تینوں حرف پر حرکت ہے. تبلیغ کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے جس کے تینوں حرف پر حرکت ہے. یہ حرکت چاہتا ہے. یہ بیٹھ کر آدمی نہ کر سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کام کے لیے قبول کیا ہے نا. تو اس نکلنے کی میں آپ میرے بھائیوں ذرا بھی اس کو اپنی طبیعت پر بوجھ نہ سمجھیں. بشاشت کے ساتھ نکلیں، بشاشت کے ساتھ چلیں. اور یہ چلے کا سفر ہماری ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، اس کو وصول کریں. اس کو کیا کریں؟ ہاں، آپ جن علاقوں میں جائیں گے وہاں کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں گے، دینی، دنیاوی، علمی، عملی. وہاں کے علماء، وہاں کے طلباء، عوام، خواص، ان کی دینی سطح کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہوگی. آپ کے تجربوں میں ایک نئی چیزوں کا اضافہ ہوگا. آپ مختلف تجربوں سے گزر کر آئیں گے. اور ہمیشہ کسی کام کی مہارت ایک تجربہ کار رکھتا ہے. اس لیے مثل مشہور ہے کہ سلیل مجرب ولا تسأل عن حکیم. سلیل مجرب ولا تسأل عن حکیم.
تجربہ کار سے پوچھو. یہ تجربوں سے گزرنے کا سفر ہے. اور جب آدمی تجربوں سے گزرتا ہے تو اس میں حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ حلم ہاں سے. علم کا ساتھ حلم لازم ہے. اس لیے سارے پیغمبر حلیم ہوتے تھے، برداشت کرنے والے، بردباری والے، تحمل والے، درگزر کرنے والے. حلم ضروری ہے اور حلم تجربوں سے ملتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا حلم الا التجارب، لا حلم الا التجارب. حلم تجربوں کا نام ہے کہ آدمی تجربوں سے گزرے. تو یہ آپ ماشاءاللہ مختلف شہروں میں، مسجدوں میں، محلوں میں، دیہاتوں میں رمضان سے پہلے، رمضان میں یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ، آپ کے تجربے میں، علم میں، عمل میں اضافہ کرنے والی چیز ہیں. فضائل تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے نا. ہاں، اس لیے دیکھو بڑی چیز اس میں نیت ہے. بڑی چیز کیا ہے بولو؟ نیت ہے. اور نیت کے بعد جو چیزیں روانگی کے موقع پر ایک دو مجلس میں سمجھائی جاتی ہے اس پر عمل کرنا، اس کو نظر انداز نہ کریں. یہ تبلیغ کا کام ہے نا. تبلیغ کا کام اس نے ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہیں. جو گناہوں کی ظلمتوں سے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایسا کام ہے. گنڈے، موالی، بدماش، چور، چپٹے، شرابی، نشیڑی سب تبلیغ میں چلے اور بزرگوں نے ان کو چلایا. لوگوں نے توبائیں کی ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دھوبی کا گھاٹ ہے. تبلیغ کیا بولو؟ او سونے والو، او چوتھے آسمان پر پہنچنے والو، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ملے گا، نیچے آ جاؤ. دھوبی کا گھاٹ ہے. اور دھوبی کے گھاٹ پر بادشاہ کے، وزیر کے، ہے نا، تاجر کے، کسان کے، بنگی کے، چمار کے، سب کے کپڑے دھلے جاتے ہیں اور سب کو ایک ہی طرف پیٹتا ہے. وہ یوں بادشاہ کے کپڑے کے ساتھ ریاض کرتا ہے، ملام ہاتھ کرتا ہے. ملام ہاتھ کرے گا تو میل نہیں دھلے گا. وہ سب کو لے کے یوں پچھاڑتا ہے پتھر پر، یوں دھاڑ دھاڑ مارتا رہتا ہے. یہ دھوبی کا گھاٹ ہے. سب کی دھلائی ہوتی ہے. جس کے اندر کا کچرا ہوتا ہے سب کا نکلتا رہتا ہے. بات سمجھے بھائیوں؟ ہاں، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کی ہدایات کو غور سے سنیں اور نکلنے کے زمانے میں وقتاً فوقتاً جماعت میں مذاکرے اس کے ہوتے رہے اور اس پر عمل ہوتا رہے تو بات بنے گی. ورنہ یہ خالی چلنا پھرنا ہوگا. آپ کا جان مل لگے گا، اجر و ثواب اللہ دے دے گا، لیکن جو بات چاہی جاتی ہے خروج کے ذریعے وہ چیز قابو میں نہیں آئے گی زندگیوں میں. بہت سالوں پہلے، غالباً 1990-91 کی بات ہے، ایک جماعت لے کر میرا پہنچنا ہوا تھا لکھنؤ رمضان کے مہینے میں. جیسے آپ نکلے، میری مسجد کی جماعت تھی. اس زمانے میں ہمارے ایک بزرگ تھے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت رہے تھے اور تبلیغ پر ان کی کتابیں بھی اچھی ہیں. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حیات تھے لیکن بیمار تھے، صاحب فراش ہو چکے تھے. تو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہم سے میں نے عرض کیا کہ آپ کے والد محترم سے ملاقات کرنی ہے. رمضان کا مہینہ تھا. بولا ٹھیک ہے، ظہر بعد آ جانا. گھر پر ظہر بعد پوری جماعت لے کر گیا. کمرے میں تو مجھے آنے کی اجازت دی، باقی ساتھیوں کو ملاقات اور زیارت کر کے باہر بھیج دیا. چھوٹی سی جگہ تھی، سب بیٹھنے پسند. 20-21 کی جماعت تھی ہماری. پھر مولانا مدعو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس کی حضرت کوئی نصیحت. وہ اپنی جوانی میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل چکے تھے. تبلیغ کے کام کو اس کے بانی کے ساتھ سفر حضر میں اچھی طرح سے دیکھا تھا انہوں نے. فرمانے لگے کہ ہمارے زمانے میں جماعتیں تھوڑی نکلتی تھی. ہمارے زمانے میں
جماعتیں تھوڑی نکلتی تھی اور کم وقت کی نکلتی تھی. 3 دن، مہینے 2 مہینے میں ایک جماعت 3 دن کی بن گئی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کو روانگی کی بات کرتے، سمجھاتے، اور جماعت نکلنے کے زمانے میں ان روانگی کی باتوں کو بہت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتی. 3 دن میں نکلنے والوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں. 3 دن میں زندگیاں بدل جاتی. لوگ تہجد گزار ہو جاتے تھے. لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ تہجد گزار ہو جاتے تھے 3 دن میں توبہ کر کے. ہمارے زمانے میں جماعتیں تھوڑی نکلتی، کم وقت کی نکلتی. جماعتیں نکلنے کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہدایات پر خوب عمل کرتی. 3 دن میں اندر کی کیفیتیں بدل جاتی. لوگ توبہ، سچی توبہ کر کے گھر پر آتے. بولے اب جماعتیں خوب نکلتی ہیں، لمبے وقت کی نکلتی ہیں، لیکن زندگیاں نہیں بدلتی. زندگیاں نہیں بدلتی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نکلنے کے زمانے میں جماعتوں کو جو ہدایات دی جاتی ہے ان ہدایات پر جماعت کاربند نہیں ہوتی ہے، عمل نہیں کرتی ہیں. وقت پورا ہو جاتا ہے، چلہ 4 مہینہ، سال، لیکن جو چیزیں روانگی کے موقع پر سمجھائی جاتی ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے لمبے وقت کی جماعتیں، خوب زیادہ جماعتیں، زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. آپ سب نیت کرو انشاءاللہ ہدایت پر پورا عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو اس کام میں بنیادی چیز نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ نے فجر پڑھی، نیت کے ساتھ پڑھی نا کہ بغیر نیت کے؟ بتاؤ، ارے بولو، نیت کی کہ بغیر نیت کے؟ او سونے والو، او مراقبے میں جانے والے ہو، یار یہ مراقبے کا وقت نہیں ہے. نیت بنیاد ہے. کس نیت سے جائیں گے ہم لوگ؟ ہمارے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاوے. ہمارے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاوے. استعداد آج ہیں لیکن پورے دین پر چلنے کی نہیں ہے. پورے دین پر چلنے کی امت میں استعداد نہیں ہے. عبادت کا کچھ دین ہے، معاملات اور معاشرت، حقوق کا دین امت میں چوپٹ ہے، الا ماشاءاللہ. دین خالی نماز روزے کا نام تھوڑا ہے. دین تو نام ہے ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورا زندگی میں آ جاوے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اس کام سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا، میں چاہتا ہوں میری محنت کے ذریعے سے امت دوبارہ دین کی اس سطح پر آ جاوے. مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک دین عملی طور پر زندگی میں آ جاوے. اور صحابہ کے مرد عورت ایسے تھے، اس لیے صحابہ کو دنیا میں جا کر اسلام سمجھانے کی تقریریں نہیں کرنی پڑی، کتابیں، پمفلیٹ ان کو نہیں چھاپنے پڑے، اجتماع اور جلسے جلوس نہیں کرنے پڑے. وہ دنیا کی اقوام کے پاس، عجم کے پاس پہنچے اور لوگوں سے یہی کہا یا ایھا الناس کونوا مثلنا، یا ایھا الناس کونوا مثلنا. کیوں؟ دین پورا عملی طور پر زندگی میں تھا. استعداد پوری تھی، اندر کا ایمان، یقین، اللہ سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین، آپ کے طریقوں پر 100% کامیابی کا یقین ہے نا، آخرت کا استحضار. مغیبات جتنے تھے وہ مشاہدات سے بھی زیادہ ان پر ان کو یقین تھا. آخرت اور غیب کی باتوں پر آنکھوں دیکھی چیزوں سے بھی زیادہ یقین تھا ان کو، اور یہ ایمان میں مطلوب ہے. تو ہمیں میرے بھائیوں پورے دین پر ہمارے اندر چلنے کی استعداد جب بنے گی جب ہمارے ایمان کے اندر قوت، طاقت پیدا ہوگی، یقین میں طاقت پیدا ہوگی. اس لیے یہ سفر اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے تاکہ ہمارے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. کتنا ایمان بنائیں گے؟ حضرت محسوس رحمۃ اللہ علیہ کی بات بزرگوں سے سنی کہ جیسے اسلام میں نماز، روزہ فرض عین ہے، کسی سے معاف نہیں، نماز فرض عین، روزہ فرض عین، ایسے ہر مسلمان اپنے ایمان کو اتنا بناوے جو اسے فرائض پر کھڑا کر دے، محرمات سے روک دے.
اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر کیا ہے بولو؟ فرض عین ہے. اس کی آنکھ کو حرام سے روکے، کان کو حرام سے روکے، زبان کو حرام سے روکے، ہاتھ پیر پیٹ کو حرام سے روکے، فرائض پر کھڑا کر دے. اتنا فرض عین ہے. باقی ایمان جیسے اللہ کی ذات کریم ہے نا لا متناہی ہے، ایسے ایمان بھی کیا ہے بولو؟ غیر متناہی چیز ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے، اللہم ما عرفتک حق معرفتک، اللہ میں نے آپ کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچانا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان نہ پہلے کسی کا ہوا تھا نہ ہوگا، پھر بھی حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میں نے آپ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچانا. اس پر محققین نے لکھا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی متعین سطح، محدود سطح نہیں ہے. نماز لمٹ میں ہے، محدود 5، روزے محدود ہیں 29-30، مال کا انفاق محدود ہے، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ محدود ہے. ایمان محدود نہیں ہے. یہ جتنا بڑھے گا اتنا آدمی اپنے دین پر جمے گا، پختہ ہوگا، اور یہ جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی آدمی کے پیر اپنے دین سے اکھڑیں گے. اس کی زندگی کے اندر دین کے وہ پہلو کمزور ہو جائیں گے. اب پوری امت کا جو مرض ہے نا، مرض وہ یہی ہے، ایمان کی کمزوری. اس لیے سب سے کہا جاتا ہے نکلو، تاجروں سے، کسانوں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، شہریوں سے، دیہاتیوں سے، آپ سے، علماء سے، سب سے کہتے ہیں بھائی نکلو، ایمان کو بناؤ، یقین کو بناؤ، ہے نا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. ہاں تو میرے بھائیوں یہ ایمان کے بنانے کا سفر ہے نا. یہ نیت پورے سفر میں مستحضر رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ مستحضر، استحضار رہیں. ہمارا ہر ساتھی صبح اٹھ کے یاد کرے، رمضان میں سحری میں یاد کرے کہ بھئی یہاں کیوں آیا ہوں بھائی، 2 مہینے کی چھٹیاں مدرسے میں تھی، اس میں سے 40 دن میں نے یہاں دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ ہے نا، ابا نے خرچہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ ارے سمجھتے ہو مراقبہ والو، آس پاس میں یار تم لوگ مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، آس پاس میں جو مراقبہ میں اس کو ذرا تو پورے سفر میں نیت کا استحضار. جب استحضار ہوتا ہے نا تو آدمی سفر کی کھٹی میٹھی بوجھ نہیں پڑتی. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے آپ ایڈمٹ ہو جاؤ، آپ کا کورس 8-10 دن کا ہے، پورا کرنا پڑے گا، دوائیاں، باٹل، انجیکشن. تو ڈاکٹر کی رائے مشورہ قبول کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے کسی کمرے میں، ہے نا. اب اس کا علاج ہوتا ہے. ہاسپٹل کا سارا ماحول، کمرے کا سارا ماحول اس کی طبیعت کے خلاف ہے. نہ چارپائی اچھی ہے، نہ بستر اچھا ہے، نہ تکیہ اچھا ہے، نہ چادر پسند کی ہے، نہ کمبل اپنی پسند کا ہے، نہ ٹوائلٹ باتھ روم ٹھیک ہے نا. کھانے پینے کی ایک لسٹ ہے پرہیز والی، اور اوپر سے دوائیوں کا مارا سب کے خلاف ہے. لیکن آدمی جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. کیوں؟ نیت اپنی صحت کی ہے. نیت کس کی بولو؟ خود کے تندرستی کی نیت ہے. کوئی شکایت نہیں، نہ ڈاکٹر سے، نہ ہاسپٹل کے سٹاف سے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ تیمارداروں سے. ارے جو نے کام کی دیدو من لاوی نے جو نے یار کا ٹوائلٹ باتھ روم بھی سارو نہ تھی، اچھا بستر بھی سارو نہ تھی، آج چادر کلی گندا ہے. شکایت کرتے آدمی؟ کچھ نہیں. وہ اپنے من کو سمجھاتا ہے. کیا سمجھاتا ہے؟ بھائی 8 دن تو رہنا ہے، کیا مجھے یہاں گھر بنانا ہے، ہمیشہ بسیرا کرنا یہاں، میرا کورس پورا، میں گھر چلا جاؤں گا بھلا چنگا ہو کر. تو جب اس کی نیت یہ ہوتی ہے تو ساری ناگواری برداشت کرنا کیا ہو جاتی بولو؟ آسان. ایسے ہمارا ہر ساتھی جماعت میں روزانہ اپنی نیت کا استحضار کر لے گا نا تو سفر میں کچھ کھٹی بھی آتی ہیں، کبھی میٹھی بھی آ جاتی ہیں، کبھی کڑوی بھی آ جاتی ہیں. تو سفر ہے، تربیت کا سفر ہے. جب نیت مستحضر ہوتی ہے تو آدمی یہ ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے. کروں گے انشاءاللہ. نیت یاد رکھوں گے. کون کون نیت یاد رکھے گا؟ جو کبھی کچھ ہاتھ مراقبے میں اٹھ رہی ہوں. دیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر
یہاں سے آپ جب دعا کر کے نکلو نے تو سب ساتھی ماشاءاللہ جمع ہو جائیں، ہلکا بنا لے ہر جماعت اپنے ذمہ دار کے ساتھ، اور سب کو پتا ہونا چاہیے ہم کو کہاں جانا ہے۔ وہاں کے نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو نمبر ہمارے پاس سے لے لے، بات کر لی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹکٹ بنی ہوئی ہے تو بہت اچھی چیز ہے، وہاں جا کر کون سی مسجد میں مرکز پر جانا اس کا پتہ آتا سب فون پر لے لیں، پوری بصیرت کے ساتھ چلنا ہے، جنہیں کہ خالص ذمہ دار سب کچھ جانے اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے پیچھے چلیں، بھیڑ بکریوں کی طرح چلیں کہ یہ آگے چلتے ان کو سب پتا ہے اپنے چلتے رہو، ایسا نہیں، ہر ساتھی بصیرت کے ساتھ چلے، ساری چیزیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کو لکھنؤ جانا ہے، بنگلور جانا ہے، پونا جانا ہے، پونا میں فلانی جگہ پر جانا ہے، ہماری یہ ٹرین ہے اتنے بجے ہیں، یہ حلقہ بنا کر سب ساتھیوں کو مطلع کر دیں، مشورہ کر لیں کتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے، سفر لمبا ہے بھائی توشہ وغیرہ کی ضرورت ہے اس کا کیا انتظام کر لیں، مشورہ کر لیں، اور مشورے سے ساری چیزیں مرتب کرنے کے بعد ہے نا جس دن سفر ہو سواری میں سوار ہونا ہو داہنے پیر سے سوار ہو، ہے نا سنت مستحب آداب پر عمل کرنے کا یہ سفر ہے، زندگیوں میں یہ چیزیں لانے کا سفر ہے عملی طور پر، اور خالی چلے کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی میں لانے کی یہ مشق ہے، یہ کیا بولو ایک مشق ہے، مشق، خروج کا زمانہ مشق کا زمانہ ہے، داہنے پیر سے سوار ہو ہے نا 3 مرتبہ الحمدللہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں اور اپنا سامان صحیح ٹھکانے سے رکھ دیں، جن کو اجتماعی سامان کی ذمہ داری رکھتی ہے وہ اجتماعی سامان بھی ٹھکانے سے رکھیں، پھر جماعت مشورہ کر لیں، سواری میں کیا کر لیں جماعت مشورہ کر لیں کہ بھئی نماز کتنے بجے پڑھیں گے، ظہر آئے گی عصر آئے گی مغرب آئے گی عشاء آئے گی فجر، ٹائم متعین کر لیں مشورے سے، اچھا بھئی کھانا بھی ہے کتنے بجے کھائیں گے اور کون خدمت کرے گا، 2 ساتھی خدمت کے ٹرین میں سواری میں طے ہو جاؤں، کسی اسٹیشن پر کوئی سامان لانے کی ضرورت ہو تو وہی 2 اتریں گے، ہے نا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہے وہ پیسے اسی کو دے کہ بھائی وہ کیلے لے لے پانی لے لے، وہ نہ اترے، نہ اسٹیشن پر پوری جماعت اترے، وہ 2 خدمت سے جو متعین ہوئے نا وہی اتریں گے، وہی سامان لا کر ساتھیوں کو دیں گے، کھانے کے وقت دسترخوان بچھائیں گے پلیٹیں لگائیں گے، تعلیم کا وقت متعین کر لیں ابھی کتنے بجے تعلیم کرنی ہے، سفر میں فضائل کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں اخلاقیات ہیں، معاشرت کی باتیں ہیں، حسن سلوک احسان کی باتیں ہیں، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو کہ برادران وطن بھی سفروں میں ساتھ میں ہوتے ہیں، سمجھے نا، جہاد وغیرہ کے قصے نہ پڑھیں، اس لفظ کو زمانے نے بدنام کر دیا ہے، جی صحابہ کے جہاد وغیرہ کے قربانیوں کے واقعات کے قصے نہ پڑھیں، معاشرت کی چیزیں پڑھیں، ہے نا، تعلیم کا وقت متعین کر لیا جائے، اور 2 کی جوڑیاں بنا لے ہمارے ساتھ، کیا بنا لے بولو، 10 ہے تو 5، 12 ہے تو 6، 8 ہے تو 4، اور آس پاس کے ڈبوں میں گشت کر لیں، کوئی مسلمان مل جائے دعا سلام کر لیں، خیر خبر پوچھ لیں، ہے نا، مانوس کر کے اس کو اپنے ساتھ، اگر توشے میں برکت ہے کھانے کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اعمال میں شرکت کی دعوت دیں، عمل کے ساتھ ہمارا سفر ہونا چاہیے، یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے، بات سمجھے نا، ان اعمال کے پورے ہونے کے بعد وقت ہے ہمارے پاس انفرادی معمولات، تسبیح تلاوت، سیکھنا سکھانا، ہے نا، نہیں تو سب سے اچھا کام سو جانا، کیا کر لینا بولو، ان الذین کفروا، ارے سمجھتے ہو کچھ سو جاؤ، سمجھے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹرین کے سفر کے دوران میں اسٹیشن پر گاڑی رکتی، میں اپنی نظروں کو اندر گاڑی میں رکھتا، کھڑکی سے کسی غیر محرم پر میری نظر نہ پڑ جاؤں، نظروں کا احتیاط، آپ سب جوان بچے ہیں، اٹھتی جوانیاں ہیں، شیطان نفس لگے ہوئے ہیں، سمجھے نا، بہت احتیاط برتے ان چیزوں میں، سفر میں، پورے سفر میں، جب آپ حضرات اپنے مقام پر اتر جاویں تو وہاں جماعت اپنا سامان، اجتماعی سامان لے کر ایک طرف ہو جاویں، 2 کام کر لینے، نیت کا استحضار کر لیں، کیا کرنے بولو، 2 کام کہ کیوں آئے یہاں پر،
نیت کا استحضار کریں کہ اپنا ایمان بنانا ہے، بستی والوں پر محنت کر کے وہ اپنے ایمان کی بنانے کے لیے حرکت میں آ جائیں، ان کو نقد نکالنا ہے اللہ کے راستے میں کہ ایمان ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں تو اپنے بارے میں تو ہم اعمال کی پابندی کریں گے، اور بستی والوں کے اندر بھی کیا ہے بولو، اسلام کی بیداری پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت کر کے ان کو 4 مہینہ چلہ، آخری درجے میں 3 دن، اور جو بچے ان تمام پر محنت کر کے ان کی مسجد وار جماعت، نیت سے یہ نیت کا استحضار۔ دوسرا کام دعا مانگ لے، کیا مانگ لے بولو، جماعت دعا مانگ لے، ہاں، اور اس دعا میں ایک بات اللہ سے ضرور کہے کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، اللہ اپنی مددوں کو ہمارے شامل حال فرما، اللہ سے اپنی عجز و انکساری کا اظہار اور نصرت خداوندی کی دعا، اس کا مطالبہ پورے سفر میں جس بستی میں آپ داخل ہونے دعا کا اہتمام کریں، سمجھے۔ پھر اجتماعی طور پر اگر کوئی سواری آپ کو مرکز تک یا مقامی ساتھی استقبال کے لیے آ گئے ہیں، سمجھتے وہ سواری لے کر آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی استقبال کے لیے نہیں ہے آپ کو لینے کے لیے، آپ کو خود کو سواری کرنی ہے تو باہر نکل کر 2 ساتھی مشورے سے پہلے تحقیق کر دے جاؤ کہ فلانی جگہ جانا ہے، بول کتنا بھاڑا لے گا، بھائی 10 آدمی ہیں ہے نا، 2 رکشہ ہے، 3 رکشہ چاہیے، تو وہ بھاڑا طے کر کے 3 رکشے میں اجتماعی طور پر جماعت سفر کریں، یہ نہیں کہ ایک طے ہوئی ایک کو روانہ کر دیا دوسری سے نہیں، ساتھ میں چلو تاکہ پتہ چلے کوئی آگے پیچھے کوئی گلی کوچے میں کہیں گھومتے نہیں ہو گیا، بعد مرتبہ 2 رکشہ پہنچ گئی ایک نہیں پہنچی، اب سب پریشان، بھئی کہاں گھومتے ہوں گے یہ لوگ، کہاں بھولے پڑ گئے یہ لوگ، رکشے والے کو پتا ہے کہ نہیں، اب نام نمبر تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ بھی پریشان، وہ ساتھی بھی رکشے میں بیٹھے پریشان نہیں کہ ہماری 2 رکشائیں پہنچ گئی ہم نہیں پہنچے۔ اجتماعی طور پر سفر کریں اور ہر رکشہ کے ساتھی دوسرے پر نظر بھی رکھے دوران میں سفر میں سب پہنچ گئے، مسجد میں داخل ہو سنت طریقے سامان رکھ کے سنت طریقے مطابق داخل ہو، سامان رکھیں، ضرورت سے فارغ ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، 2 رکعت تحت المسجد تحت الوضو پڑھ لیں، اب ساتھی مشورے کے لیے جڑ جائیں، اب کیا کریں گے بولو، مشورے کے لیے جڑ جائیں گے، ہاں مشورہ ہمارا اجتماعی عمل ہے، پوری جماعت ہوگی پورے سفر میں پوری جماعت مشورے میں شریک ہو، 10 ہے ایک کسی ضرورت سے واش روم میں ہے تو ساتھی جلدی نہ کرائے، امیر صاحب چالو نہ جلدی کرو یار، یہ تو آوسے کہ نوٹ واچی لے سے لے خبر پڑی جیسے ہوا، کافی پڑھ لے گا اس کو خبر پڑ جائے گی کہ اس کے ذمے کیا آیا ہے، نہیں ایسی بات، جو ساتھی ہمارے ساتھ مشورے میں شریک نہیں ہے سمجھ وہ ہماری فکروں میں بھی نہیں، ہمارے ساتھ محنت میں بھی نہیں ہوگا، اس کی فکر دوسری ہو جائے گی، تھوڑا انتظار کر لے، صبر کر لے، جان دو اجتماعی عمل ہے، پورے 10 پورے 12 پورے 14 پورے جماعت شرکت کریں، اب مشورے میں وہی نیت، مشورے کی نیت ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں ہے نا، اور بستی والوں کا ایمان بنے اس لیے ان کو نقد نکالنا ہے، اور ان کے پیچھے ہمارے جانے کے بعد یہاں مسجد اور جماعت بنانی ہے جو اعمال کرتی رہے، اس نیت کا مشورہ، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی، محنت، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی، محنت، تو محنت کے لیے جوڑیاں مرتب کر لے، 10 ہے 5 جوڑیاں بنا لو ہے نا، 2 کی جوڑیاں مرتب، ایک نیا ایک پرانا، ایک نیا پرانا، ایک نیا ایک پرانا ہمارے ساتھیوں میں سے، تاکہ ہر نیا اپنے پرانے ساتھی سے سیکھے کیا بولنا کیسے بولنا، اس کی ہمت کھلے، زبان کھلے ہے نا، ڈر نکل جائے لوگوں سے بات کرنے میں، اس کا جوڑیاں بنا کے، اب چونکہ ہم کو لوگوں کو اپنی بات کی طرف ہر نماز کے بعد متوجہ کرنا ہے، اعلان طے کرو، ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، کھانا پینا چاہیے، خدمت کے ساتھ طے کرو، ہر نماز کے بعد لوگوں سے مخاطب ہونا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء بعد کون بات کر لے گا، ساتھی طے کرو، تعلیم ہمارا عمل ہے، کون کرائے گا، کتنے وقت ہوگی، وقت اور ساتھی طے کرو، مشورے میں 24 گھنٹے کا پورا نظام الاوقات بناؤ، جب مشورہ پورا ہو جائے تو 2 ساتھی ہمارے خصوصی گشت کے لیے نکل جائیں، خدمت والے اپنی خدمت کا کام شروع کر دیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے بزرگ کہتے ہیں جماعت 5 گشت کرے گی، کس نے 5 گشت کرے گی بولو، 5، پہلا گشت اس کی شروعات مسجد میں ہوتی ہے خصوصی گشت سے، خصوصی گشت کا مطلب کیا ہے
کہ اس علاقے بستی کے خواص کو ہمیں اپنی محنت کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اپنے ساتھ ان کا بولو گشتوں میں محنت میں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ ہماری نیت بستی سے نقد جماعت نکالنے کی ہے۔ تو جب تک وہاں کے خواص ہماری فکروں میں محنت میں شریک نہیں ہوں گے تو جماعت اکیلی تھکے گی، جماعت نہیں بنے گی۔ اور وہاں کے خواص کو آپ جوڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گا بولو؟ کام آسان ہو جائے گا۔ تالی دو ہاتھ سے ہوتی ہیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ایک جگہ پر کریم نگر میں جماعت میں تھے، میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے علماء تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ایک بڑی بڑی بستی میں ہم لوگ پہنچے، ساتھیوں نے طے کیا یہاں سے تو نقد جماعت بنائیں گے ہی، محنت کی، صبح محنت کریں، جماعت بننے کی شکل بن جائیں، شام کو پتہ چلے کہ ٹوٹ جائے گی جماعت۔ 2 دن ایسا چلتا رہا۔ تیسرے دن میں نے سوچا کہیں جھول پڑ رہی ہے ہماری محنت میں، پتہ چلا وہاں کے خواص کو ہم نے اپنی ساتھ محنت میں نہیں لیا ہے، وہاں کے خواص کو اپنے ساتھ۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد 2-4 ہمارے کام کرنے والے وہاں کے پرانے ساتھی تھے، ان سے بات کی، بولے ایسا آپ لوگ محنت کر رہے ہو چلے کی جماعت بنانے کی؟ ارے چلو چلو، تو ہمارے ساتھ ہو گئے مغرب تک، افطار تک، الحمدللہ تراویح میں پوری جماعت وصول ہو کر آ گئی چلے کی۔ فجر بعد سحری جلدی ہوتی رمضان میں، فجر کی نماز کے بعد ان سے روانگی کی بات ہوئی، جماعت کو روانہ کر دی۔ خواص کو ہر بستی میں جہاں آپ کی جماعت ٹھہرے گی ہے نا، اس کے اطراف میں 3 قسم کے خواص ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ ایک تو اپنے کام کرنے والے مزیوار جماعت کے ذمہ دار ساتھی، ان کے پاس جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، فلانے مدرسے کی گجرات سے ہماری جماعت پہنچی ہے، ماشاءاللہ اس بستی کے اندر جتنا دین ہے وہ آپ حضرات کی قربانیوں کی محنت میں، آپ حضرات کی چلت پھرت کی برکت سے جماعت پہنچی ہے۔ جماعت نے طے کیا ہے بستی سے 3 دن چلا، 4 مہینے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت نکلے۔ کیا نکلے بولو؟ آپ تو 4 مہینے کی تشکیل کری ہو، آپ کی بہت بڑی قربانی ہے نا؟ ہاں، 4 مہینے کی جماعت نکلے، اس کی محنت فکر کے لیے ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو 2 جواب ملیں گے، ایک جواب مثبت ملے گا، کیسا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم بھی چاہ رہے تھے 4 مہینے کی جماعت بنے، کوئی اچھی محنت کرنے والی جماعت آ جائے، چلو ٹھیک ہے آج مل کر محنت شروع کرتے ہیں، ایک جواب یہ ملے گا۔ دوسرا جواب یہ دیں گے، ارے 4 مہینے کی، ابھی ہمارے یہاں سے رمضان سے پہلے 12 آدمی کی جماعت چلی گئی، اب تو سب تشکیلیں عید کے بعد بقرعید کے بعد کی جماعتیں ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی 12 گئے، تشکیل کتنوں کی ہوئی تھی؟ تو کہیں گے 50-60 کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مقدر میں جن 12 کا جانا تو وہ چلے گئے، باقی جو نام ہے نا آپ کے وہاں، بولو چلو پھر ریپیٹ محنت کرتے ان پر، اللہ نکالے گا، پورا گاؤں تو نہیں چلا گیا، 12 گئے نا، اور دوسروں پر نئےوں پر بھی محنت کریں گے، یہ کہہ کے ان کو اپنے ساتھ محنت میں لیں۔ یہ طبقہ آپ کا رہبر ہے اور یہ وہاں کے محلے کی ساری اونچ نیچ سے واقف ہے، کیوں؟ رات دن وہی تشکیل کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہمارے کام کرنے والے مسجد اور جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہیں علاقوں کے، ان کو پورا اپنے ساتھ محنت میں فکر میں لیں، سمجھے؟ دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہاں پر دیندار، دوسرے دینی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، کمیٹی کے صدر ہیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی بڑے حضرت ہیں، ان کے پاس جماعت پہنچے، دعا کی درخواست کریں، ہے نا؟ اگر وہ کوئی کارگزاری سننے کے مشتاق ہو تو اپنے سفر کی ہلکی پھلکی کارگزاری بتا دیں، اور اخیر میں حضرت سے دعا کی درخواست کر دیں کہ حضرت جماعت پہنچی ہے، محنت کر رہے ہیں 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے، آپ دعا فرما دیں اللہ ہماری محنت کو قبول کر کے اس کو مثمر اور منتج بھرماویں اور جماعت یہاں سے بن جاویں۔ تشکیل نہیں کرے گی اس طبقے کی، ارے کیسے مولانا صاحب وہ جماعت میں نہیں جاتے آپ؟ سمجھے نا کہ آپ کیسے مفتی صاحب ہیں جماعت میں نہیں جاتے، ایسا کہوں گے؟ ایسا نہیں کہنے کا، ہاں اللہ والوں کے پاس اور اس طبقے کے پاس تو دعا کے لیے حاضری، سمجھے؟ اور تیسرا دنیاوی اعتبار سے اثر و رسوخ اور وزن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑا تاجر ہیں، کوئی پڑھے لکھے انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ہے نا؟ ہاں کوئی سماج کا وڈیل ہے، ذمہ دار آدمی ہے کمیونٹی کا، اور کچھ ٹپوری ٹائپ کے بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا کچھ ٹپوری ٹائپ کے، 50-100 جوان ان کے ہاتھ پر رہتے ہیں، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، کوئی نگر پالیکا کا ممبر ہوتا ہے، پنچایت کا سبھیہ ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے،
ان کو بھی ملاقات کر کے ان کے سامنے ایمان کی بات کر کے ان سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دے رکھی ہے اس محلے میں، اس بستی میں، آپ کی بات سب مانتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جس کام کے لیے کہہ دیں وہ نہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ محنت میں، تشکیل میں جڑیں انشاءاللہ۔ اس کے ذریعے سے ہم 4 مہینے کی جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے جڑنے سے، محنت میں شرکت ہونے سے انشاءاللہ کوئی نہ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا، سب ہاں کہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ 3 طبقے کو آپ اپنے ساتھ محنت میں جوڑ لوں گے تو 1 دن 1.5 دن میں آپ کی جماعت تیار ہو جائے گی۔ 1 دن میں 1.5 دن میں کیا بن جائے گا بولو؟ جماعت کا ایک پکا خاکہ نقشہ آپ کے سامنے مضبوط تیار ہو جائے گا۔ ہاں، کیوں؟ پھر آپ تشکیلوں میں نکلیں گے، ان کو لے کر ہی کیا نکلیں گے بولو؟ تشکیل میں۔ ہاں، تشکیل میں ایمان کی باتیں کریں، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ سے ہونے کی، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولیں۔ جتنا ایمان کو میں آپ بولیں گے اتنا میرے اندر کی، آپ کے اندر کی ایمان کی کیفیات تبدیل ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بولے، آخرت کو بولے، صحابہ کی قربانی کے واقعات کو بولے۔ حضرت شیخ نے لکھا نا فضائل میں پہلا حکایت صحابہ، تو یہ صحابہ کی مرد و عورتوں کے قربانی کے واقعات، اس کو اپنی تشکیلوں میں بولنا ہے۔ یہ خالی سننے کے لیے نہیں ہے، آپ بولیں گے نا تو اللہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بھی اتارے گا۔ دعوت کی مثال تو دیوار پر پٹکی جانے والی گیند کی طرح ہے۔ آپ آہستہ سے ماریں گے نہیں تو آہستہ سے آپ کی طرف آئے گی، آپ زور سے مارو گے تو کیسے آئے گی بولو؟ سپیڈلی آپ کی طرف لوٹے گی۔ اس لیے دعوت دے پوری قوت کے ساتھ، پورے اندر کے یقین کے ساتھ، بات سمجھے نا؟ دب دب کر، سہم سہم کر، احساس کمتری میں مبتلا ہو کر نہیں کہ اس پورے گاؤں میں بیچارے ہم 12 ہیں، اس پوری بستی کے اندر بیچارے کتنے بولو؟ یہ مدرسے گجرات میں سے آئے 12، ایسا نہیں، ذرا بھی سہمنا نہیں، احساس کمتر۔ ہم تو بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر نکلے ہیں، ہے نا؟ ان کی آدھی پیالی چائے کی ہمیں غرض نہیں ہے، اپنا ایمان بنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ میں ان کا بھی بھلا ہو جاؤں میں، اس کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں تشکیل اس امت پر رحمت ہے۔ تشکیل کیا بولو؟ اس امت پر رحمت ہے۔ تشکیل کرو لوگوں کی، خالی بیان کر کے سبحان اللہ بحمدی کہہ کے چھوڑ مت دو۔ ہاں، نقد نکالنے کی محنت کرو، نہ نکل سکے تو پھر اس کو آگے کا ارادہ کروا دو۔ ہاں، وہ کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اس نیت سے نکلے گا۔ ہاں، تو جماعت تشکیلی گشت کرے، چل پھر کر، فجر کی نماز کے بعد سوئے نہیں، ہے نا؟ فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہیں، یہ پورا کرنے کے بعد اشراق تک اپنے معمولات پورے کر لیں، پھر مقامی رہبروں کو لے کر وہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے بغیر رہبر کے ہماری جو جوڑیاں بنی ہوئی مشورے میں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 سمتیں طے کر لے، ادھر ادھر ادھر، بغیر رہبر کے چلو، سہمنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں۔ یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گھروں میں یہ کمپنیوں کے سیلس مین ہمارے یہاں آتے ہیں، محلوں میں، سوسائٹیوں میں، گاؤں میں، کبھی گاڑی لے کر آتے ہیں اور وہ مائک بجاتے رہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو بازار میں اتنے کی ملے گی، ہم 100 میں 3 دیتے ہیں، آپ کو 100 میں 4 دیتے ہیں۔ ارے سنا تو وہ کوئی رہبر لے کر آتے ہیں، ارے بولو، وہ کوئی رہبر لے کر آتے ہیں، ہے نا؟ اور ساری گاڑی کا مال خالی کر کے بیچ کے چلا جاتا ہے۔ اس کو کتنا یقین ہے؟ ہماری جماعتیں رہبر مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے بغیر رہبر کے نکلیں، ہے نا؟ ہاں، کوشش کریں فجر کے اندر سویرے سویرے اپنا ناشتہ پورا کر لینے کی، تو اشراق بعد محنت قابو میں آ جائے گی۔ اشراق کے بعد محنت کیا ہو جائے گی بولو؟ جلدی سے قابو میں آ جائے گی۔ اور رمضان میں بھی چونکہ آپ کا زیادہ تر وقت رمضان میں گزرے گا، تو ہماری جماعت رمضان کے اندر جلدی فجر ہو جاتی ہیں، اشراق تک مسجد کے اندر ٹھہرے، معمولات پورے کرے، تلاوت تسبیح، ہے نا، اپنا معمول پورا کرے، اور اس کے بعد یہ گمان نہ کریں کہ لوگ سوئے ہوں گے۔ اگر رہبر کہ نہیں لوگ اس وقت مل جاتے ہیں اشراق سے پہلے تو چلیں، لیکن اشراق بعد چلو۔ بہت سے کاروبار ایسے ہوتے ہیں نا جس میں فجر بعد سونا نہیں ہوتا ہے، سبزی والے کوئی نہیں سوتے،
پھل والے کوئی نہیں سوتے، گوشت والے کوئی نہیں سوتا ہے فجر بعد کھٹکی. آپ دیکھو جتنی کھٹکی والے میں فجر بعد گراگی ہوتی ہے نا، پورے شہر میں کہیں گراگی نہیں ہوتی ہے. پھر رمضان میں تو ہر مسلمان کے گھر میں افطاری میں کیا پکتا ہے بولو؟ اور کیا بولتا ہے؟ گوشت. تو فجر پڑھ کے بھی تھیلی لے کر مسلمان کہاں جائے گا بولو؟ کھاٹکستان سیدھا جائے گا، ہے نا. تو یہ گمان نہ کرے لوگ سو جائیں گے، نہ ہماری جماعت اس کو رکھے ملاقاتوں میں نکلے. یہ وقت ہوتا ہے ملاقاتوں کا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جم کر ملاقات، پھر آ کر اپنا آرام کر لیں رمضان میں. اور غیر رمضان میں پھر اپنے معمولات شروع کر دے تعلیم وغیرہ میں. بس سمجھے بھائیو، تشکیلیں ہو. ظہر کی نماز کے بعد ترغیبی بات ہوتی ہیں، اس ترغیبی بات میں کیا کہنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہجرت نصرت کی باتیں نہیں ہیں. سنیں کہ صحابہ نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی تو دین پھیلا، ہے نا. ہم ہجرت کر کے آئے تو تم نصرت کرو تو دین پھیل جائے گا. ایسی باتیں نہیں کہیں گے. سمجھے نا؟ ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو فکر مند کرنا ہے کہ بھائی اس بستی میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے پرسن یا نمازی ہیں، کون لائے گا ان کو نماز میں، ہے نا. اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے. یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے بولو؟ نماز ہے. ہاں، تو ان کو مسجد میں لانے کی محنت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. آپ کے محلے میں کسی مکان میں آگ لگ جائے تو سارا محلہ مل کر فکر نہیں کرتا، ہے نا. 1-2 دن پنچایت کا پانی نہ آوے، نگر پالیکا کا پانی نہ آوے تو سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہ خالی مسجد کے نمازی فکر کرتے ہیں؟ سارا تبلیغ کا کام سب بھائیوں کا کام ہے نا. سب کو مل کر فکر کرنا چاہیے. اس کے لیے ہماری جماعت یہاں پہنچی ہے. اس لیے جب تک ہم یہاں ٹھہریں گے ہمیں پورا ساتھ کون دے گا؟ یہ تشکیل کریں گے. جو ساتھ دیں ان کو قریب کر لو، ہے نا. پھر کہو بھائی کام سب کا ہے، چلو آدھا دن کون دے گا؟ جو جتنا ٹائم دے اس کو لکھ لو، نام نمبر کے ساتھ. کیسے بولو؟ نام پتے کے ساتھ. ہاں، کوئی آدمی کسی کو 10,000 قرضہ دے تو کیا کرتے ہو؟ ارے بولو، اس کا کچھ نام نمبر اتا پتہ لیتے ہو؟ کیسے دے دیتے ہو؟ اب پھر ان سے بیٹھ کر مشورہ کریں اور اسی وقت جماعتیں بنے. رمضان میں تو آسان ہے کیونکہ ظہر بعد آپ کو کوئی کھانا پینا تو ہے نہیں، ہے نا، کوئی کام نہیں ہے ماشاءاللہ ملاقاتوں میں. اور غیر رمضان کے اندر اس جماعتیں بنا. تعلیم کا ذمہ دار اسی وقت سب کو جوڑ لے. تشکیلی ملاقات اب چالو ہو جائے. اب یہ تشکیلیں ہوگی. میں تشکیلی گشت کا وقت سمجھا رہا ہوں آپ کو میں کہ کون کون سے وقتوں میں آپ کو آسان ہوگا. جن مسجدوں میں مغربات عمومی گشت ہیں، عصر کی نماز کے بعد ہمارا ساتھی پہلے فضائل دعوت بیان کرے، سمجھتے ہو، اور پھر جماعتیں بنا دیں ملاقاتوں کے لیے، جماعتیں روانہ کر دیں. باقی مجمع پر ذکر کے فضائل بیان کیے جائیں اور سارے مجمع کو ذکر میں بٹھا دیں. جی، مغرب بعد گشت کیا، عشاء کی نماز کے بعد آپ فارغ ہو گئے کھانے وغیرہ سے. رات لمبی ہے، رمضان کی راتیں، سب جگہ جاگنے کا ماحول ہے. تراویح کے بعد کھا پی کے پھر ملاقاتوں میں نکلو. ارے بات سمجھتے ہو بھائیو؟ یہ تشکیل کا وقت ہے. جو جماعت چلتی پھرتی محنت کرتی ہے نا، تو وہ جماعت کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے، نام لے کر آتی ہے. جب نام ملتے ہیں تو پھر انہی کی کیا ہوتی ہے بولو؟ وصولیاں ہوتی ہے. وصولی گشت، ان کو وصول کرنا پیسوں سے، بستر سے، اور ان کو سمجھا بجھا کر لانا. وصولی گشت تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ ایک آدمی کو 4 مہینے چلے کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو 2.5 گھنٹے تقریر کرنی پڑتی ہے. 2 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اس کے عذر کا حل بتانا پڑتا ہے. جب جا کر وہ 50 گرام گوشت کے لوتھڑی کی زبان ہلا کر کہتا ہے انشاءاللہ میں تیار ہوں. اور وصولی گشت میں تو اس کو اور اس کے بستر کو، ہے نا، 80-90 کلو کو لانے کا ہے. مسجد میں کتنی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے ڈٹ کر وصولی گشت کریں اور رات کو انفرادی اجتماعی دعا میں جماعت بن جائے. اس کے لیے جماعت کا ہر ساتھی کیا کرے بولو؟ دعا کرے. تو وصولی گشت اور دعا دونوں سے جماعت بن جائے گی. یہ تیسرا گشت ہے. جماعت تیار ہو جائے تفقد کر لو. 4 مہینے کی چلے کی، آخری درجے میں 3 دن کی تشکیل کریں گے. 4 مہینے کی بات رکھیں گے. کہیں بھی جاؤں گے
یہ دل میں نہ لاوے ہم چلے کے لیے. آپ چلے کے لیے نہیں, آپ کی تو پوری جوانیاں لگ رہی دین کی محنت میں, آپ کا تو سال سال لگ رہا ہے. اس لیے کبھی یہ دل میں نہ لاوے کہ ہم چلے کے لیے نکلے ہیں, کیا 4 مہینے, کس منہ سے 4 مہینے کی تشکیل کریں. بات رکھیں گے ہر جگہ پر مسلمان سے, ہے نا, ایمان آخرت کی بات کر کے فضائل اور ترغیب کے راستے سے 4 مہینے کی. ہاں, شکل بالموت یرضا بالحمہ, شکل بالموت یرضا بالحمہ, موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. ارے کچھ سمجھتے ہو؟ 4 مہینے کی تشکیل کرو, چلا 3 دن وہ خود بولے گا کہ نہیں بھائی 4 مہینہ دسی جاؤ, 4 مہینہ نہیں جاؤں گا. آپ بولے چلا چلا جاؤں گا, آپ بولے 3 دن جاؤں گا, 4 مہینہ نہیں جاؤں گا. ارے بات سمجھتے ہو؟ ہم کیا تشکیل کریں گے بولو؟ وہ بولے گا چلا 3 دن, پھر وہ جو دے لے لے, مجبور کسی کو نہیں کریں گے. ہمارے یہاں کہوت ہے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی. بھوت بھاگ رہا, پورا ہاتھ میں آ جا, لنگوٹ ہاتھ میں, لنگوٹ بھی پکڑ لو, جو دے اتنا لے لو بھائی. 3 دن تو 3 دن, چلا تو چلا, 10 دن تو آ جا, اس کو لے لیں گے, ہے نا. جماعت وصول کریں, چلے کی 3 دن کی, 4 مہینے کی جماعت کا تفقد, پھر روانگی کی بات. ہمارے ساتھیوں میں کوئی اچھی بات کر سکتا ہے, بہت اچھی بات, نہیں تو مقامی ذمہ داروں سے کرواوے. 1.5-2 گھنٹے پوری بات سمجھا کر پھر جماعت کو روانہ کریں. یہ تشکیل اور وصولی کا کام ہے, سمجھے. ایسے چوتھا گشت ہمارا ہوگا عمومی گشت, یہ روزانہ ہوگا, روزانہ. رمضان کے علاوہ عام طور پر شہروں میں, دیہاتوں میں عصر مغرب بعد ہوتا ہے. رمضان میں ہر جگہ اس کی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے, کہیں عصر سے پہلے ہو جاتا ہے نا, کہیں ظہر بعد ہو جاتا ہے, عصر بعد بیان ہوتا ہے. وہاں جو ترتیب چلتی اس ترتیب کے اعتبار سے وہاں عمومی گشت کریں. بہت اہم عمل ہے عمومی گشت جو ہے نا. ہاں, عمومیت کے ساتھ ہر مسلمان کے پاس جانا, یہ تبلیغ کے کام کی ریڑھ ہے, ریڑھ. دنیا میں جتنا اللہ نے تبلیغ کے راستے سے انقلاب کیا ہے نا, وہ ان گشتوں کی برکت سے ہے. تعلیم, بیانات, اجتماعات, یہ تو سب بعد کی چیزیں ہیں. بنیادی چیز کیا بولو؟ گشت, چلت پھرت, لوگوں کے پاس جانا, ترغیب, افہام و تفہیم, تذکیر. ہاں, فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین, تذکیر ہے یہ, لوگوں کو سمجھانا. اور اس نیت سے کہ میرا ایمان کمزور ہے, میں اس لیے اس کو قوی ایمان کی دعوت دیتا ہوں تاکہ اللہ میرا ایمان اندر کا مضبوط کر دیں. لوگوں کو سدھارنے کا نام تبلیغ نہیں, اپنے کو سدھار لینے کا نام تبلیغ ہے. ہم سدھر جائیں, سمجھے نہیں. پورا انقلاب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا. ہاں, اس کی برکت ہے, گشتوں کی برکت. ہمارے یہاں حاجیوں میں بھی ایک محنت ہوتی ہے, جو ماشاءاللہ کام کے اندر لگے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں نا, ان کو بہت شروع سے, تبلیغ کے شروع دور سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی حاجیوں میں محنت کریں, گشت کر کے بلڈنگوں میں, سفروں میں, مکے مدینے کے قیام میں, جد اور من عرفات کے قیام میں ان کے پاس گشت کر کے جایا جامیں, تذکیر, تبلیغ, بات سمجھانا, یہ سب چیزیں ہوں. جب ہمارے یہاں پانی کے جہاز سے بمبئی سے جدہ پانی کے جہاز چلتے تھے حاجیوں کے, تو اس زمانے میں بھی ماشاءاللہ 1500-2000 حجاج کا لے کر وہ دو پانی کے جہاز تھے. ایک کا نام نور جہاں تھا, ایک کا نام اکبر تھا, 2 جہاز تھے. ہاں, تو ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے میں پانی کے جہاز سے حج میں گیا. ہم 25-30 آدمی تھے تبلیغ کو سمجھنے والے, 1500 آدمی تھے, مانوس غیر مانوس, ہر قسم کا مجمع ہوتا ہے بیت اللہ جیسے آج کل ہوتا ہے ایسا. تو آدھے دن میں ہم سب جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد مشورہ کیا کہ بھئی گشت کس وقت کرنا چاہیے, حج میں بیان, تعلیم, پھر عورتوں میں الگ سے پردے کے ساتھ بات, چونکہ حجانیاں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں. یہ سارا ایک نظام طے کیا. بڑے 1-1.5 دن کے اندر پورے جہاز کے اندر ماشاءاللہ نماز, تلاوت, لبیک, ذکر و کش, بیانات, پورا رنگ بدل گیا پورے پانی کے جہاز کا 1.5 دن گشت کی برکت سے. یہ تو یہاں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں گشت والوں کو دیکھ کر, پانی کے جہاز میں کہاں بھاگیں گے. ممبئی میں ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے تو کچھ جوان کہنے لگے اللہ میاں کی پولیس, کیا کہنے لگے مجھے, یہ اللہ میاں کی پولیس, یہ پکڑ کے مسجد میں لے جائیں گے. تو پانی کے جہاز میں کہاں بھاگیں گے, چاروں لاچار, مانوس غیر مانوس سب جڑتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. پھر لبیک سیکھنی ہے, حج سیکھنا ہے اور عمرہ سیکھنا ہے, تو یہ تو لالچ ہر ایک کو ہوتی ہے.
یہ لالچ ہر ایک کو ہوتی ہیں کہ ہمارا اتنا سارا خرچہ ضائع نہ ہو جائے. سب بیٹھتے جڑتے اور اسی میں لوگ تبلیغ کے کام میں لگ جاتے, آگے جا کر ذہن صاف ہو جاتے. سمجھانے والوں نے کتنا غلط سمجھایا ہوگا, ہے نا, لیکن جب مثبت انداز کے اندر افہام و تفہیم ہوتی ہے تو پوری پٹی دماغ سے ہٹ جاتی. یہ گشتوں کی برکت سے. تو ہمارے ساتھی کہنے لگے 3-4 دن کے بعد وہ جہاز کا کپتان تھا بلسڑ کا کنو بھائی پٹیل, اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہو کہ آپ لوگ, ہے نا, یہ جو گشت بولے جاتے ہو سب کے پاس اور یہ سب کرتے ہو اور یہ نماز پڑھتے ہو, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بولے پہلے ایسا نہیں تھا. بولے پہلے نہیں تھا. اس نے کہا میں 24 سال سے یہ جہاز کا کپتان ہوں, 24 سال سے. جب آپ لوگ نہیں تھے نا تو یہ جہاز کا ماحول یہ ہوتا تھا, یہ 1500-2000 حاجی بمبئی سے جدہ کا 8 دن کا وقت تاش کھیل کر نکالتے تھے, پتے کھیل کر, ٹائم پاس. کوئی کہنے والا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی صاحب, پتے کھیلیں گے ٹائم کاٹنے کے لیے. اور جب واپس 2-2.5 مہینے کے بعد یہ جہاز لے کر آتا نا تو یہ جدہ مکہ سے ٹیپ ریکارڈ لے کر آتے تھے. اس زمانے میں سمجھتے ہو یہ ٹی وی اور یہ کیا بولتے ہیں موبائل, یہ سب چیزیں نہیں تھی. منورنجن کی بہت بڑی چیز لوگوں کے پاس ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو تھا. تو لوگ ٹیپ ریکارڈ لے کر آتے, 2 اسپیکر, 4 اسپیکر, 8 اسپیکر, بڑے بڑے ٹیپ, اور پھر پورے راستے میں گانے قوالیاں سنتے سنتے حاجی صاحب کہاں آ رہے, بولو بمبئی آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے ہیں. بولے جب سے تم لوگ یہاں پر آئے ہو نا یہ سب رنگ بدل چکا ہے. اب یہ حج ہے, یہ حج ہے. یہ تبدیلی کس کی برکت سے, بولو, ارے بولو. وہ گشت مجھے آپ کو روز کرنا ہے, عمومی گشت. 40 دن کی جماعت ہے تو 40 عمومی گشت ہونے چاہیے, ہے نا, اس میں کمی نہیں. 38-39 نہیں. ہاں ہمارے یہاں چلہ جو ہے نا اوقات کا نہیں ہے, اعمال کا ہے. چلہ ہے وہ کس کا ہے, بولو, اعمال کا ہے. جس دن آپ وہاں اترو نے اور پہلا گشت کرو وہ جماعت کا پہلا دن. یاد رکھنا اس کو, یہ دن مت گن لینا, سمجھتے ہو. ہاں یہ کٹھور کا دن پہلا, پھر دوسرے دن گاڑی میں بیٹھے دوسرا, پھر وہاں پہنچے وہ تیسرا, ہے نا, اور مرکز سے رخ ملا وہ چوتھا. امیر صاحب لکھو نہ چالے ایسی بات مت کریو, امیر صاحب کو مت پریشان کریو, سمجھتے ہو. اور امیر صاحب نے تم سب مل کر سانٹ گانٹ بھی مت کر لئیو, کیونکہ واپسی میں ہم تم کو ملیں گے نہیں, اب تو سیدھے رمضان بعد ملیں گے. کوئی پوچھے گا نہیں کہ تم نے کتنے گشت کیے, ہے نا. اس لیے ایمانداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ 40 دن کے 40 گشت کر لئیو. کرو گے انشاءاللہ. تو عمومی گشت کرنا ہے نا. رمضان سے پہلے عصر بعد مغرب بعد, رمضان میں جو ترتیب وہاں کے مقامی ساتھی بتائیں. ہمارے ساتھی اعلان کے بعد سب کو جوڑ لے مسجد کے اندر. ہمارا ساتھی جس کو گشت کے فضائل بیان کرنے ہیں وہ امام صاحب کے آگے پیچھے نماز پڑھ لیں اور بیٹھے بیٹھے مجمع کو جوڑ لیں. رمضان میں آپ کو جوڑنا پڑے, رمضان کے بغیر جوڑنا پڑے گا. رمضان میں بغیر گشت کا آپ کو مجمع مسجدوں میں بہت مل جائے گا, ہے نا. ہاں تو ماشاءاللہ سب جڑ جامیں فضائل گشت بیان کریں, گشت کی اہمیت, گشت کی ضرورت بیان کریں, گشت کے فضائل بیان کریں, پھر جماعت بناتے. آپ پوچھیں بھائی بتاؤ اب سے لے کر جب تک دعا ہم کو پورا ساتھ کون دے گا؟ تو 1-2 آدمی ہاتھ اٹھائیں گے, ان کو پوچھو کتنی جماعت بنا, وہ کہیں گے 1 2 3 بناؤ بھی صاحب. ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم کو تو یہاں نقد جماعت بنانی ہے, 2 دن 3 دن ضرورت پڑے, چوتھا دن بھی رکنا پڑے, جماعت وصول نہ ہو. بھائی ایک ہی جماعت بنے گی. کیا بنے گی بولو؟ ایک جماعت بنے گی, اس طرف جائے گی. اپنے ساتھیوں میں سے متکلم اور امیر طے کر لیا, دعا ذکر کے عمل طے کر لیا, استقبال طے کر لیا. اب ہر عمل کی ذمہ داری سمجھاؤ. یہ طریقہ ہے گشت کے فضائل بیان کرنے کا. ہر عمل کی ذمہ داری سمجھاؤ. متکلم کو کیا بات کرنی ہے کہ متکلم کو ایمان کے فضائل بیان کرنا ہے. ایمان ایسی چیز ہے جس سے کسی مسلمان کو ہم سے اختلاف نہیں ہے. کسی سے اختلاف ہے بولو؟ ایمان کے فضائل. بے اللہ نے بہت بڑی نعمت کلمے کی دے رکھی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی قیمتی ہے, آخرت میں قیمتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے مومن دنیا میں رہے گا, اللہ اس کی برکت سے دنیا باقی رکھے گا, ہے نا. آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کو تھوڑے سے ایمان پر اللہ دنیا سے نہ جانے کتنی بڑی گنی جنت دے گا. کتنی بڑی چیز ایمان, اللہ نے اتنی قیمتی چیز جب دے رکھی ہے. تو دنیا کا قاعدہ ہے آدمی اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے.
ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر چیز کی حفاظت اس کے ماحول میں ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت ایمان کے ماحول میں ہوتی ہے۔ اس وقت مسجد کے اندر ایمان کی بہت قیمتی بات ہو رہی ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، یہ ہے طریقہ۔ میں نے پوائنٹ کی باتیں آپ کو سمجھا دی، سمجھے نا؟ ہم آپ کو لینے آئے، ہم نماز کی دعوت دینے نہیں، اس کو اس مجلس جو مسجد میں چل رہی ہے ہماری درمیانی بات، اس کی دعوت دینا۔ وہ کوئی عذر بیان کر دو، ٹھیک ہے، آپ کو بھی مغرب بعد، ٹھیک ہے، مغرب میں آ جانا، عشاء میں آ جانا، بات میں بیٹھنا، وہ الگ چیز۔ نقد لانا ہے گشمے سے، تیار ہو جا، میں اپنا ایک ساتھی ساتھ میں کر دے، وہ اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتا ہوا چلے، دنیا کی باتوں میں خاموش نہ چلے ذکر کرتے ہوئے، ورنہ آگے چل کر جیب میں سے کاغذ نکالے گا، میری وہاں کی دوائی لینے کی ہے، میں جاتا ہوں میڈیکل سٹور بند ہو جائے گا۔ حالانکہ صبح سے اس کی ماں نے کاغذ دیا تھا، لیکن شیطان ابھی یاد دلاتا ہے جب گش والے پکڑتے ہیں اس لیے چپ چاپ نے اس کو پوچھو نام ٹھام کیا دندہ کرتے ہو، کیسے مسجد تک ایسا الجھائے رکھو باتوں میں کہ اس کو کاغذ نکالنے کا دماغ ہی نہ جاؤں۔ استقبال والے اس کو لے لے گئے، ایسے لے لے ہوئے جیسے اپنا پرانا یار کہیں بہت برسوں کے بعد آیا ہو، ایسے محبت سے اس کو لے لے۔ بھائی آپ نے اثر پڑھ لی ہوگی، یہ نہ پڑھے پوچھے اثر پڑی کہ نہیں پڑی۔ ہر مسلمان سے حسن ظن، ہمارے کام کی بنیاد کیا ہے بولو؟ حسن ظن۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے ایک مرتبہ فرمایا، حسن ظن کی کوئی دلیل نہیں، بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے، اور اس دلیل کی ہزاروں تعبیریں ہو سکتی ہیں، اس لیے بدگمانی کی حدیث میں اجازت نہیں، ایاکم بدظن، بدگمانیوں سے بچو۔ تو مسلمان سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو مغرب پڑھ لی ہوگی، الحمدللہ آپ اثر پڑھ چکے ہوں گے۔ مسلمان کیسا ہو، نماز نہیں پڑھی تو جھوٹ نہیں بولے گا، بھائی نہیں پڑھی، اس کو بٹھا دو، نماز پڑھو، وہ میرے کپڑے نہ ہوں گے۔ بھائی ہم نے اپنے بزرگ سے کہا کہ استقبال والے لنگی بھی اپنے پاس رکھے، کیا رکھے بولو؟ اچھا ٹھیک ہے، اے لنگی لے لو، کپڑے جاؤ باتھ روم میں بدلو، لنگی نماز پڑھو۔ تم نے کھڑو نہیں کیا استنجے میں، ہے نا، پانی نہیں لیا، کھڑے کھڑے پیشاب کیا ہے، چلو پاک ہو جاؤ اور لنگی پہن کے نماز پڑھ لو۔ استقبال والا چوکن نہ رہے، تسبیح پڑھتا نہ رہے، گش والے بھیجے ان کو بھی لے لے میں، اور مسجد میں کوئی استنجے کے لیے آویں، کسی ضرورت سے آویں، اس کو بھی محبت پیار سے اپنے ساتھ بٹھا کر بات کر کے وہاں بات چلتی ہے اس میں بٹھاؤ، اور ساتھی اذان تک گشت کریں۔ گشت پورا ہونے کے بعد ہمارے ساتھی ماشاءاللہ باوضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، دعا میں لگ جائیں، ضرورت ہے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں۔ عشاء کے بعد مغرب بعد بیان ہے ہمارا، آدھا گھنٹہ بیان ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پورے سفر میں اعلان پورا کرنے کا، ادھورا نہیں کرنے کا۔ دیکھو اعلان بھی سیکھنے کی چیز ہے، ہمارے یہاں بہت سی جگہ دیکھا لوگ اعلان کرتے ہیں دعا کے بعد دین کی بات ہوگی پھر بیٹھ جاتے ہیں، بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو آدھا جملہ ہوا، ادھورا جملہ ہے، جملہ ناقصہ ہے، جملہ تامہ نہیں ہے، بات پوری سمجھے گا نہیں۔ یہ تو ایسا ہی جیسے کوئی آپ کو آ کر یوں کہ کل میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، پھر چپ ہو جائیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ آئندہ جمعرات کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو آپ آگے منتظر رہیں گے نا جملہ تامہ، یہ تیرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو میرے کیا بولنے آگے آنے کا کہ نہیں؟ اعلان ادھورا ہے، ہم لوگ مسجدوں میں اعلان ادھورا کرتے ہیں، پوری بات کرو اعلان میں، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ بقیہ نماز کے بعد دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی، سارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ دعا کے بعد دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی، سارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ایسا پورا اعلان کریں پورے سفر میں، چاہے فجر بعد نوبت آئے اعلان کی، ظہر اثر مغرب کسی وقت میں اعلان کی نوبت آئے، ادھورا اعلان نہ کرے، پورا اعلان کرے۔ اعلان آدھی دعوت ہے نا، اور مسجد کے بیچ میں کی صفوں میں وہاں کونے میں رہ کر اعلان، سفیروں کا مہینہ ہے، آپ نے اعلان کر دیا، ادھر والوں نے نہیں سنا، سمجھا رہے کوئی مدرسے کے چندے والے ہوں گے نظر انداز کر دیں گے۔ سفرا حضرات اعلان کرتے ہیں، ہے نا، ایسا نہیں، بیچ میں ہمارا ساتھی، اور مصلیوں کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ وہاں نہیں کرنے کا، اعلان کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کا نماز میں برابر ہے، اعلان کرتے وقت مصلیوں کی طرف رک کر کے بڑی آواز سے ہمارا ساتھی اعلان کرے، سب سنیں تاکہ پتا چلے جماعت مسجد میں ہے، اور جماعت سب سے مطالبہ کرتی بیٹھنے کو، ہے نا، چاہے ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد۔ عشاء بعد بیان میں ہمارے ساتھی پھیل کر سنتیں پڑھے، کیا کریں بولو، اور بیٹھے بیٹھے مجمع کو جوڑ لے،
وہاں دروازے کے سامنے کھڑے نہ رہیں رکنے کے لیے، ورنہ جو جوتا اٹھائے گا نا وہ چل پڑے گا، وہ نہیں رکے گا. اس نے جوتا اٹھایا گویا مسجد سے باہر نکلنے کا اس کو ویزا مل گیا، وہ نہیں رکے گا. سب کو جوڑو اس کو. پھر ہمارا ساتھی 6 نمبر میں بات کرے. کس میں بات کرے بولو؟ ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت. 6 نمبر کے دائرے میں آدھا گھنٹہ بات کریں. ہاں سمجھ. اس لیے ہمارے اصول میں ہے ہم مسائل پر بات نہیں کریں گے، عقائد پر بات نہیں کریں گے، سیاست پر بات نہیں کریں گے، حالات حاضرہ پر بات نہیں کریں گے. تبلیغ کے اصول میں یہ ہے. ہماری باتیں زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی ہے. ہماری باتیں کیا ہوتی بولو؟ زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی ہے، جس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. کوئی ہماری بات پر انگلی نہیں رکھ سکتا ہے. سمجھ رہے؟ پکی مضبوط بات جو تعلیم کے حلقوں میں سنی ہے وہ بیان کریں گے. پڑھنے کے زمانے میں آپ کے مطالعے میں یہ 6 نمبر کی حدیثیں، باتیں اپنے استادوں سے سن رکھی ہے. مضبوط بات، کچی باتیں نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں کریں گے. اگر آپ سنی سنائی کچی بات بیان کریں گے اور کسی نے آپ سے اس کا حوالہ مانگ لیا اور آپ حوالہ نہ دے پائے اور نہیں ہے کچی بات کا حوالہ، تو وہ ہماری پکی بات کو بھی نظر انداز کر دے گا. کیا بدی ہمنی بات تو ابھی جو ہے بدی، ان کی باتیں سب ایسی ہوتی ہیں. وہ پکی بات کو بھی نظر انداز کر دے گا. کچی باتیں نہ سنائے، پکی مضبوط بات تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جو سنی ہے نا، سال پر مطالعے سے گزری ہے، ایسی چیزوں کو ہم سناویں. تو ہمارے یہاں 4 چیزوں پر ٹاپک، 4 موضوع پر بات نہیں ہے جماعت میں. ایک عقائد پر، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نہیں. مسائل پر نہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ سب چیزیں جماعت کا موضوع نہیں ہے آپ کا موضوع، لیکن جماعت کا موضوع نہیں ہے. ارے بات سمجھتے ہو میری؟ ہے آپ کا موضوع، لیکن آپ بیانوں میں یہ سب چیزیں نہیں چھیڑیں گے. حضرت خانجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں سن رکھا تھا بزرگوں سے کہ بھئی مسائل کو بیانوں میں نہیں بیان کرنا چاہیے. تو میں سوچتا تھا، ایک مرتبہ کسی جگہ حضرت نے واعظ کے اندر کچھ مسائل بیان کر دیے، پھر جو اختلاف ہوا، بولے اس کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ یہ بات بزرگوں کی تجربے کی بات ہے اور صحیح بات ہے. مسائل کو واعظ تقریر میں مت بیان کیا کرو. فضائل ہمارے یہاں، اور وہ فضائل کی کتاب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ آپ بات کر سکیں گے. پھر تشکیل کرو 4 مہینے کی. جو جماعت تشکیلی گشت میں دن بھر چل پھر کر تھکتی ہے نا، وہ جماعت کے رات کو تشکیل کے اندر کیا ہوتا ہے بولو؟ اثر ہوتا ہے. کیوں؟ قربانی ہے. نام آتے ہیں مجمع میں، دن بھر جن کی تشکیل ہے کی وہ بھی کھڑے ہو کر لکھاتے ہیں کہ آپ مل کر آئے، ان کی گھر، دکان، کاروبار، آفس، بازار میں جا کر وہ مجمع میں ہیں، بھائی لکھو انشاءاللہ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ان کو دیکھ کر دوسرے 2-4 کو اللہ توفیق دے دیتا ہے. اچھا یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، اچھا یہ بھی جا رہا ہے، چلو بھائی میرا بھی لکھو، میں جاؤں، میرا یار جاتا ہے. جماعت بن جائے گی آپ کی، ہے نا. نکلنے والوں کو الگ سے بٹھاؤ، تفقد کرو اس وقت، سب کے نام ٹھام سام، نام، اتے، پتے، نمبر سب پکا لکھو. جو باقی رہ گیا مجمع ہے نا، ان کے سامنے مسجد جماعت کے ایک ایک عمل کو بیان کرو، ترغیب دو اور نیت کرواؤ کروانے کی. مسجد جماعت کا مشورہ، 2 تعلیم، 2.5 گھنٹے، 2 گشت، 3 دن، یہ ہمارا طریقہ ہے. فارمولٹی 10 منٹ کا بیان نہیں ہوتا ہے. 10 منٹ وہ مقامی بعض ذمہ دار کیسے بھی ہیں، امیر صاحب 10 منٹ، ہاں زیادہ نہیں. 10 منٹ میں کیا سمجھاؤں گے آپ؟ ہمارے بعض ساتھیوں کا تو ماشاءاللہ خطبہ مسنونہ ہی 10 منٹ تک، تمہیدی پوری نہیں ہوتی ہے 10 منٹ میں. ان کا تو مقدمہ بہت لمبا چلتا ہے. آدھا گھنٹہ بات ہو، سمجھے نا، پھر تشکیل دعا کروں گی. اس طریقے سے بات سمجھ میں آئی. یہ ہمارا کیا ہوا؟ عمومی گشت، سمجھے نا. اور میں نے پہلے سمجھایا کون سا؟ خصوصی، عمومی، تشکیلی، وصولی. 5واں گشت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا گشت. ہماری صبح شام 2 وقت تعلیم ہوگی. ان تعلیم کے دوران میں ہمارے سب ساتھیوں کا گشت ہونا چاہیے. 2 ساتھی ہمارے نکلے، بہت دور نہ جائیں، مسجد کے قریب پاس میں ہے نا. ہاں آپ کو دیکھو ہمارے اس ملک میں مسجد کے اطراف کے اندر چائے کی لاریاں ہیں، ہوٹلیں ہیں اور بیٹھکیں ہوتی ہیں، اوٹلے ہوتے ہیں، کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے بولو، باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک فرصت علی خان لوگوں کا بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے. تعلیمی گشت ایسے لوگوں پر کرنا ہے، مشغول ہے ان پر نہیں. ان کے سامنے ایمان، اعمال، آخرت کی بات کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی فضیلت کہ مزید میں اس وقت کتنی اچھی بات، حضور کی کتنی قیمتی بات پڑھی جا رہی ہے. وقت تو بھائی اللہ کی نعمت ہے، یہاں اخبار پڑھو گے اس میں کٹ جائے گا، باتوں میں بھی کٹ جائے گا. یہی وقت ہمارے ساتھ آپ تعلیم میں شرکت کر لو گے، قیمتی بن جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. اس طرح باری باری ہے نا ہمارے ساتھی قریب پاس کے اندر جا کر کیا کریں گے بولو، تعلیمی گشت، اور تعلیمی گشت میں مجمع کو لا کر جوڑیں گے. تعلیمی گشت میں تعلیمی گشت ہوگا، دوسرا کچھ نہیں ہوگا. دوسرا کچھ نہ ہونے کا مطلب بار چائے کی ہوٹل ہے تو پھر نیت نہیں خراب کریں گے، چالنا فریضہ سے پہلا چائے پیے، ایسا نہیں، ناشتہ نہیں. بھائی تعلیمی گشت کے امیر صاحب نے بھیجا تعلیمی گشت کرنا، ہر عمل سے پہلے نیت صحیح کرنا، یہ ہمارے اصول میں سے ایک چیز ہے. تعلیمی گشت کے لیے نکلے، تعلیمی گشت کر کے مسجد میں آ جاؤں، سمجھے نا. سب کا ہونا چاہیے. برکت کے طور پر ایک جوڑی نے کر لیا کیا چلو جماعت کا تعلیمی گشت، یہ نہیں ہے. سب ہے، 10 ہے تو 5 جوڑیاں بننی چاہیے تعلیمی گشت کی. بس سمجھے، سب کا تعلیمی گشت ہونا چاہیے. ہاں، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ تعلیم میں جڑ میں اخیر تک بیٹھے، تعلیم ختم ہونے کے بعد ان کی چلے 4 مہینے کی تشکیل نہ کرو. یہ لوگ مقامی ہیں وہاں کے، سمجھ رہے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، کچھ اللہ نے ہمت دے رکھی، اکرام کرو ان کا، سمجھے نا. اب پھر ان سے پوچھو یار کہ ہم لوگ جماعت بنا رہے ہیں 4 مہینے کی، کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ تو وہ بولیں گے سمجھتے ہو وہ پہلے ایک جماعت آئی تھی، وہ آدمی پر بہت محنت کی تھی، لیکن مہینے کے بعد کا اس نے وعدہ کیا تھا، اس کے گھر میں شادی تھی. بولو اب شادی ہو گئی امیر صاحب، کرو محنت، نکل جائے گا، لکھو نام اس کا، چلو. سمجھ، ایسے پورے گاؤں کی اتے پتے ہر جگہ کے آپ کو نکلے. یہ آپ کے مضبوط رہبر ہیں کہ چل ان کے پاس، چل ان کے پاس، چل ان کے پاس، چل ان کے پاس. ارے بات سمجھے تم لوگ، اس سے آپ کو بہت ماشاءاللہ نام مل جائیں گے تشکیلوں کے. یہ 5 گش ہماری جماعت کے ہر مسجد کے اندر ہونے چاہیے، ہے نا. تعلیم یہ ہمارا خصوصی اور تشکیلی، وصولی، عمومی اور تعلیم، یہ 5 گش کرو گے انشاءاللہ تو سب سے زیادہ وقت دعوت میں ہمارا لگے گا، سمجھے نا. دوسرا کام تعلیم کے حلقے ہیں، فضائل کے دونوں حصے صبح شام کی تعلیم میں پڑھے جائیں گے 4 گھنٹے. کبھی کوئی موقع ہو تو ٹھیک ہے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کم کر دیا، ورنہ 4 مہینے 4 گھنٹے، صبح 2.5 گھنٹے، شام 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو. اور تعلیم کے شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، اچھی بات ہے. حضور کی باتوں کی عظمت ہونی چاہیے دل میں. باوضو پہ سے عطر لگا کر بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. سبق میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اسباق میں بھی بے وضو نہ ہونا چاہیے، کہ وضو ایک نور ہے، علم ایک نور ہے. باوضو کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو نور نالا نور ہے. تعلیم کے حلقوں میں وضو کے ساتھ بیٹھے، ہے نا. اور پھر تعلیم کا وقت 9:30 کا ہے، 9:15 بجے الرٹ ہو جاؤں، یعنی کہ 9:30 بجے شروع کرے، سمجھے نا. ہاں 9:15 بجے الرٹ ہو جاؤں، 9:30 کو ٹھیک تعلیم شروع ہو جاؤں. شروعات جو ہو نا فضائل قرآن سے، ایک آدھ حدیث پڑھ کے، فائدہ پڑھ کے، ماشاءاللہ آپ سب کا قرآن تو صحیح ہے نا. مدرسے میں آپ حضرات تجوید کے حلقوں میں اسباق میں شرکت کرتے ہیں، جن کا تجوید کے اعتبار سے قرآن کا جو حصہ کمزور ہو نا اس کو تعلیم میں قرآن کے حلقے میں لاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 صورتیں ہی آپ لاویں، سمجھے نا. نہ وہ 10 صورتیں تو آپ مدرسے میں داخل نہیں ہوئے تھے تب سے آپ کو یاد ہے، تو اس چلے میں کیا ترقی ہوئی آپ کو. قرآن کا جو حصہ ناظرہ یا حفظ کمزور ہے اس کو یاد کر کے حلقوں میں صحیح کریں. اور پھر کتاب کا پڑھنا پڑھانا ہو، سننا. اچھا ساتھی جو اردو میں پڑھ سکتا ہو ایسا ساتھی ہمارا کتاب پڑھے، حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے، فائدہ پڑھے. کوئی مشکل اردو لفظ ہے اس کی کوئی تشریح کر دیں آسان لفظوں کے اندر، ہے نا. اور تیسرا عمل صفات کا مذاکرہ ہے، 6 صفات. یہ برائے تقریر سیکھنے کے لیے نہیں، یہ زندگیوں میں لانے کے لیے. ہمارے جو ساتھی پہلی مرتبہ چلنے میں جا رہے ہیں ان کے لیے ایک انوکھی چیز ہوتی ہے، نمبر یاد کرواؤں، ایک حدیث یاد کروائے چھوٹی چھوٹی، تاکہ آہستہ 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 چلے میں وہ 6 نمبر اچھی طرح بولنا سیکھ جاؤں. اور یہ 6 صفات زندگیوں میں لانے کے لیے اس کے مذاکرے ہیں. اور چوتھی چیز اصول اور آداب کا مذاکرہ ہے تعلیم کے اندر. چوتھی چیز کیا بولو؟ اصول. ہاں کہ اعلان کیسے، ظہر کے بعد کی بات کیسے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا. اور گشت میں متکلم بن کر جائیں گے تو کیا بات، روزانہ ایک سبق، نئی نئی آئٹم لے کر اس کو مذاکرے میں لاویں. اصول آداب، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، چلنے کے، پھرنے کے، مسجد میں رہنے کے، سفر کے، یہ سب آداب.
ہو سکے اپنے پاس کوئی سنتوں کی آداب کی کوئی کتاب اپنے پاس رکھیں، ضرورت پڑے تو اس میں سے پکی پکی باتیں لے کر مذاکرے میں لاویں، مستند باتیں، تاکہ کچی باتیں اپنے ساتھ نہ رہیں، سنی سنائی باتیں نہ رہیں، حوالوں کے ساتھ پکی باتیں، اور وہ ساتھی یاد کریں. اور اس کے مذاکرے اس لیے کہ یہ سنتوں پر عمل کرنا ہے. کیا کرنا بولو؟ یہ ہمارا سفر تو سنتوں پر عملی مشق کا سفر ہے. ایسی مشق اللہ چلے میں نصیب کر دیں کہ زندگی پر وہ سنتیں نہ چھوٹے. آدمی اللہ کے نبی سے قریب کب ہوتا ہے؟ بولو، اللہ کی معرفت کب پاتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اپناتا ہے. اس کے مشق کا یہ سفر ہے. اس لیے یہ سنن و آداب کا مذاکرہ ہے ہمارے بیچ میں تعلیم کے حلقوں میں، ہے نا. تو 4 چیزیں ہیں: قرآن صحیح کرنا، کتاب پڑھنا، صفات کا مذاکرہ، اور سنن و آداب کا مذاکرہ، اصول اور آداب کا مذاکرہ. 4 گھنٹے کتاب پڑھنا نہیں ہے، سمجھے نا، کہ کتاب پکڑی اب 4 مہینے 4 گھنٹے تک جماعت پڑھنے والا پڑھتا رہے، اور ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزیں لیں گے. آپ تعلیم کو دلچسپ عمل بناؤ، انٹرسٹلی چیز بننی چاہیے. ساتھیوں پر بوجھ نہ پڑے، بلکہ ساتھیوں کو ایسا لگے کہ آج کی تعلیم کے حلقے میں یار پیاس باقی ابھی تشنگی ہے، وہ ایسے اٹھیں کہ ابھی اور آدھا گھنٹہ ہلکا چلتا تو اچھا ہوتا. تو دوسرے دن جوڑنا نہیں پڑے گا، دوسرے دن جوڑنا نہیں پڑے گا. وہ بہت فکر کے ساتھ آ جائیں گے کہ بھئی چلو. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک جگہ پر تشکیل کے اندر گئے، میں اپنی یہاں ایک جگہ پر تشکیل میں گیا گاؤں کے اندر، چلے کی جماعت، پتہ نہیں کیا 4 مہینے کی جماعت. بہت سمجھایا، بھائی کو تیار نہیں ہوا. میں نے کہا تیرے کو درد کیا ہے بتا، تکلیف کیا ہے جماعت میں؟ تو پہلا کنڈارا کے، کنڈارا یعنی حلقے کہ کیوں؟ ارے امیر صاحب 4 کلاک ربڑ جیوا بناوی دے کے کتابت پڑھ کر. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے، تعلیم کا عمل بوجھ بنے. ایسا کیوں کریں گے کہ ساتھی جان چراوے؟ دلچسپ انٹرسٹ بناؤ اس کو. یہ 4 چیزوں کو لے کر چلے، اور اس دوران تعلیمی گشت کرنا ہے. کرو گے اس طریقے سے انشاءاللہ. اور تیسری چیز عبادت ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا عمل، نمازوں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ہے نا، دعاؤں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام. اللہ کے راستے میں نکل کر اگر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان فرض نمازوں کے قضا کرنے کا اہتمام. انشاءاللہ آپ، یہ تو وہ طبقہ ہے بالغ ہونے سے لے کر انشاءاللہ کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ. یہ سب صاحب ترتیب لوگ ہیں. آپ لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ اس ماحول میں، سمجھے نا. لیکن اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے، ہے نا، مدرسے میں پڑھنے سے پہلے کچھ نمازیں بلوغ کی قضا ہو چکی ہیں، تو بھائی اس کے قضا کرنے کا وقت سب سے بہتر جماعت میں اس کی شروعات کرے، ہے نا. اور قضاء الفوائض کے مسائل اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اپنے ساتھی سے پوچھ کر کہ کیسے قضا کرنی چاہیے، ہے نا. ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ کیا کر لے، بولو، قضا پوری کر لیں. نوافل کی جگہ پر قضا کو مقدم رکھیں، کیونکہ نوافل قابل حساب نہیں اور فرائض کیا ہے، بولو، قابل حساب ہے. اس لیے فرائض، آدمی اپنے فرائض جو قضا ہو چکے ہیں اس کو مکمل کریں. تسبیحات، تلاوت، ہمارا حافظ ہیں 3 پارے، غیر حافظ 1 پارا، معمولات بناویں، ہے نا. دعاؤں کا اہتمام کریں. آپ کے لیے تو رمضان کا مہینہ ہے نا. رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزدار کی دعا قبول کرنے کے وعدے ہیں، افطار سحر کے اندر وعدے ہیں. پھر اللہ کے راستے میں آپ ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے بہت چانسز مضبوط آپ کے پاس ہیں. اپنے لیے، ابو کے لیے، امی کے لیے، گھر والوں کے لیے، مدرسے کے لیے، استادوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، جس بستی میں قیام ہے اس بستی کے مسلمانوں کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے، شرقن، غربن، شمالن، جنوبن. کیا کرنی چاہیے، بولو، دعا کرنی چاہیے. کرو گے انشاءاللہ. اور چوتھی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ وقت لگے، وہ خدمت. ہمارا ہر ساتھی خادم بن کر چلے. خدمت کرنے کا داعیہ جذبہ ہو، خدمت لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. مخدوم نہ بنے، خادم بنے. خادم سب کو والا لگتا ہے اور مخدوم سے سب کو کنٹارا آتا ہے، سمجھے نا. ہاں، ساتھی کپڑے کے لیے دھونے کے لیے بالٹی میں کپڑے ڈالے اور آپ نے جا کر بھی دودھ لا ناکے دن جوڑے جوڑے. یہ کبھی ایسا داعیہ نہیں بننا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت خود کرتے تھے، اب اپنا کام دوسروں سے نہیں لیتے تھے. کوئی کر دیتا اس کے آپ احسان مند ہوتے، دعا دیتے.
عبداللہ ابن عباس کو اسی پر آپ نے دعا دی، عبداللہ ابن مسعود کو اسی کے پر دعا دی. حضور کے خادم تھے لوگ. لیکن آپ کی طبیعت، آپ کی ذات گرامی اور آپ کے اخلاق، کریمان اخلاق میں یہ چیز تھی کہ آپ کیا تھے بولو، خود اپنا کام کرتے تھے. حتیٰ کہ جھاڑو بھی خود دے دیتے، جوتا بھی خود سی لیتے تھے. اور صحابہ کو یہی چیز سکھائی تھی. سواری سے کوڑا گر جاتے کسی کو نہیں کہتے، خود نیچے اترتے، کوڑا ہاتھ میں لے کر پھر سوار ہو جاتے. کوئی کہتا بھی آپ کتنے نیچے اترنے کی زحمت کیوں گوارا کی، آپ ہم سے کہہ دیتے. بولے نہیں، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سوال کرنے سے منع کیا ہے. سیکھوں گے انشاءاللہ. اپنا بستر خود اٹھاویں، اپنا بستر خود بچھاویں، اپنا بستر خود لپیٹیں. بات سمجھے نا؟ ہاں، کسی کو نہ کہیں. اپنا کپڑا، حتیٰ کہ پانی ہے نا، پانی وہ خود جا کر پی کر آئیں. وہ پانی کے کولر کے پاس ایک گلاس لیتا ہو جائے، ایسا نہیں، غلط بات ہے. بھائی یہ سدھرنے کے لیے تو نکلیں، سمجھتے ہو؟ آرڈر بازی نکل جاؤ میں. جب آدمی خود کر لیتا ہے نا ہر کام، کسی کا زندگی میں محتاج نہیں ہوتا ہے. کھانا خود پکانا سیکھو. یہ نہیں جماعت میں دو کو اچھا کھانا پکانا آتا ہے، پورا چلہ اس کو پٹیارا بنا دیا، چل چل تو بنائے ایسا. سب سیکھیں، سمجھتے ہو؟ سالن، دال، گوشت، چاول سب چلانا سیکھیں، سب پکانا سیکھیں. اسٹو چلانا بھی سیکھیں، گیس چلانا بھی سیکھیں. ہماری جماعت میں چلے میں ہمارا ہر ساتھی کیا بن جانا چاہیے؟ ہر فن مولا. بیان کرنا بھی آتا ہے، گش میں متکلم بننا بھی آتا ہے نا؟ درمیانی بات کرنا بھی آتا ہے، تشکیل کرنا بھی آتا ہے، وصولی کرنا بھی آتا ہے، کھانا پکانا بھی آتا ہے، برتن دھونا بھی آتا ہے، سب آتا ہے. اگر ایسے بن جاؤں گے نبی سے، زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں بنو گے. ہاں، گھر میں اگر پہنچے، گھر میں کوئی نہیں ہے، والدہ کسی رشتے دار کے یہاں گئی ہیں، تو آپ کھانے کے کسی کے محتاج نہیں. گھر کے 4-5 فیملی ممبر ہیں، آپ سب کا کھانا پکا دیں گے. کہ ماں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے تو آتا اللہ، میں پکا دیتا ہوں کھانا. ماں جب واپس آئے گی تو آپ کو بہت دعائیں دے گی. وہ پوچھے گی یہ کہاں سیکھا؟ کہ جماعت میں سیکھا کھانا پکانا. ارے بات سمجھتے ہو؟ اپنی خدمت خود کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں. ہاں، بستی والوں کی خدمت کریں، دسترخوان بستی رکھ کے. افطاری میں اپنا مال لگا میں. افطار کرانے کی کتنی فضیلت ہے. مسجد میں ہم لوگ افطار کریں گے، 2-5-15 کو بٹھاؤ، آ جاؤ، خدمت کرو لوگوں کی. ہاں، مسجد میں سفرا حضرات علماء ہوتے ہیں، بہت سے علاقوں کے مدرسین حضرات ہوتے ہیں، سمجھتے ہو؟ وہ اپنا الگ کونا بنا، بھائی مولانا صاحب آپ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ، ہمارے دسترخوان پر افطار کریں. دل بڑا رکھے. سخی کے مال میں سب کا حصہ. بخیل نہ وہ کھاوے نہ کسی کو کھانے دے. سخی بنو گے بخیل بنو گے؟ ارے بولو. ہاں، رمضان میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت. ہاں، اور امیر صاحب کی بھی خدمت کرے. امیر صاحب کے پیر دبا کر نہیں، سر دبا کر نہیں، امیر صاحب کے منشے کو سمجھ کر، منشا سمجھے کہ اس وقت کیا تقاضا ہے، کیا ہونا چاہیے، امیر صاحب کیا چاہتے ہیں. حاتم رضی اللہ تعالیٰ مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک قریش کی خاتون آئی، آ کر حضرت سے کہا آپ مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا دیں. حضرت کو بہت تعجب ہوا، طلاق مانگتی ہیں قریش کی عورت. www.attableek.com کون اس کا شوہر؟ بلایا. وہاں گیا تو ایک دم پراگندہ حال، پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے. آپ پوری نوعیت کو سمجھ گئے کہ کو طلاق مانگتی ہیں. آپ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، وہ حضرت کا منشا سمجھ گئے، امیر المؤمنین کا رضی اللہ عنہ کا منشا سمجھ گیا. لے گئے اس جوان کو، اس کے بال بنائے، خط بنائے، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اور ایک دم اس کو دلہا سا بنا کر حضرت عمر کی خدمت میں لایا. وہ خاتون وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کو وہاں بٹھایا. حضرت عمر کوئی کام میں مشغول تھے، متوجہ فرمایا حضرت غلام حضرت وہ جوان. آپ نے اس خاتون سے کہا دیکھ پہچانتی ہے کون ہے؟ تو اس نے پہلے دیکھا، پھر غور سے دیکھا، پہچان لیا، شوہر ہے. بولے طلاق چاہیے، بولے نہیں. کب بھاگ جاؤ یہاں سے. ذمہ دار کے منشے کو سمجھے کہ اس وقت آپ سوئے ہو دوپہر میں، ہے نا، صبح سے تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ملاقات، محنت، تعلیم. یہ اب کھانا کھا کر آدھا گھنٹہ آپ لیٹ آپ کے پاس وقت ہیں، اور اتنے میں کوئی رہبر آ جائے. کبھی سب بہت امپورٹنٹ ملاقات ہیں، ابھی ملے گا ابھی، پھر نہیں ملے گا، 2 ساتھی دے دو آپ. اب امیر صاحب بھی بیچارے پریشان، کس کو بھیجوں، سب کے قیلولے کا وقت ہے، سمجھتے ہو. تو
اب وہ کس کو بھیجیں؟ اس وقت آپ کے امیر صاحب میں چلوں گا انشاءاللہ، میں تیار ہوں، آپ مجھے بھیج دیں، کوئی بات نہیں، رات کو سو جائیں گے۔ منشا سمجھنا، یہ امیر کی ذمہ دار کی خدمت ہے، سمجھے نا؟ ہاں، تو یہ 4 خدمت کی چیزیں ہیں خدمت کے لیے۔ اپنی خدمت خود کریں، ساتھیوں کی خدمت کریں، بستی والوں کی خدمت کریں، اور اپنے ذمہ دار کی بھی خدمت کریں۔ خادم بن کر چلیں، مخدوم بننے کا جذبہ نہ رکھیں۔ خادم سب کو والا لگتا ہے، خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور خدمت کے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ خدمت سے کیا ہو جاتا ہے بولو؟ آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے، اللہ کے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ جس نے جو کچھ پایا ہے وہ خدمت کے راستے سے پایا۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کی یہ نوجوان جو جماعت تھی نا، یہ حضور کی خادم تھی۔ حضرت انس، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے۔ انہوں نے ان خدمت کے راستے سے بہت کچھ پا لیا، دین بھی پا لی اور دنیا بھی پا لی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، دیکھو 4 چیزوں سے بچیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زبان کا سوال نہیں کریں گے، السوال ذل، زبان کا سوال نہیں کریں گے، سمجھ کوئی چیز نہیں میں۔ دل کا سوال بھی نہیں کریں گے، اشراف ہے نا؟ ہاں، کہ 10-12 دن سے دیہاتوں میں تھے اور خوب پکا رہے تھے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، دڑام دڑو پکانا چل رہا تھا۔ 11ویں دن ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جہاں ماشاءاللہ حویلیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بنگلے ہیں، مسجد عالی شان ہے۔ دل میں بات آ گئی، یہاں تو دعوت ہو جائے گی۔ یہاں کیا ہو جائے گی بولو؟ یہ دل کا سوال ہے۔ ہاں، نہیں، دل کا سوال، اشراف بھی نہیں، دل کا سوال نہیں، زبان کا سوال نہیں، اور فضول خرچی نہیں۔ جو پیسے آپ کو گھر والوں نے دیے ہیں یا آپ کے پاس سال بھر کی خرچے میں سے جو آپ نے بچا کے رکھے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں نہ رکھیں، ضرورت کی چیزیں۔ یہ مال امانت ہے نا؟ بچ جائے تو آئندہ سفر کے لیے رکھے۔ عید کے کپڑے لے لیے، عید کے جوتے لے لیے، عید کی ٹوپی لے لی، گھر میں کسی کے لیے نہیں، یہ سب نہیں۔ ہاں، فضول خرچی نہ کریں، اور کسی بھی ساتھی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ چپل پہننی، اپنے ساتھی کو پوچھو، بھائی تمہاری چپل پہنتا ہوں، بھائی تمہارا ٹوال لیتا ہوں، بھائی تمہارا صابن لیتا ہوں، بھائی تمہاری ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں۔ بس سمجھے نا؟ یہ خالی تبلیغ کے اصول نہیں ہے، یہ حسن معاشرت کے اصول ہیں۔ 4 مہینے چلنے میں جب آدمی اس کی مشق کر لیتا ہے نا، تو زندگی بھر راحت میں رہتا ہے۔ یہ خالی تبلیغ کے اصول ہے، تبلیغ میں اس کی مشق ہے۔ ہاں، یہ تو زندگی کے اندر حسن پیدا کرنے کے اصول ہیں۔ معاشرت میں حسن، گھروں کی زندگیوں میں حسن، ہاں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ کرے چلے میں مشق میں یہ ہمیں عملی طور پر نصیب ہو جائیں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، دیکھو 4 چیزوں میں کم وقت لگائیں گے، ہے نا؟ 4 چیزوں میں، کھانے پینے میں کم وقت میں، ہاں سمجھتے ہو، سونے میں، آپس کی بات چیت میں، اور دیگر بشری تقاضوں میں۔ 4 چیزوں میں کم سے کم اپنا وقت لگائیں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ کھانے دسترخوان پر بیٹھے تو کھانا بھی چل رہا ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، پونا گھنٹہ ہوا دسترخوان ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے، سمجھے نا؟ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے باتیں کرنے کے لیے، سحری ہو گئی، ہے نا؟ کہ رمضان میں تو حق سمجھتے ہیں جاگنے کا، کیا سمجھ آ جائے بولو؟ اب وہ کس کے لیے جاگا جاتا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، ایسی چیزیں نہیں۔ آپس کی باتوں میں اور بشری تقاضوں میں، کھانے پینے میں، سونے میں کم سے کم وقت لگاویں، ہے نا؟ کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آپ ہر چیز چھوڑ دیں گے، 4 چیزیں آپ کے ساتھ رہے گی۔ گھر چھوڑے گا، مدرسہ چھوٹے گا، ہے نا؟ ماں باپ چھوڑ جائیں گے، گاؤں چھوٹ جائے گا، سب چھوٹ جائے گا۔ 4 چیزیں میرے آپ کے ساتھ ہر جگہ رہتی ہیں۔ ایک ہمارا نفس، اور اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ، یہ ساتھ میں رہے گا، ہاں، یہ برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ دوسرا آدمی کا شیطان، ان الشیطان یجری فیکم مجری الدم، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ 12 نہیں ہو، 24 ہو، 12 آپ، 12 شیطان۔ آپ بستر ٹکٹ کے ساتھ، خرچے کے ساتھ ہو، وہ بغیر بستر ٹکٹ اور خرچے کے آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا کام سب سے بڑا توڑ پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ جماعت میں توڑ پیدا کرنا،
مایوسا رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری محنت کو امت کو اللہ سے جوڑنے کی ہے، اگر کام کرنے والوں میں جماعت میں آپس میں جوڑ نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کو کیا جوڑ کی دعوت دیں گے؟ اس لیے آپس کے توڑ سے بچنے کا آسان کیمیا کیا ہے؟ بے تکلفی سے بچیں۔ مدرسے میں ٹھیک ہے، ہم سبق ہیں، ہم کمرہ ہے، بے تکلفی ہوتی ہیں، فطری چیز ہے۔ جماعت میں ایسا نہ کریں، بے تکلفی نہ برتیں۔ بے تکلفی جماعت کے اندر انتشار کا راستہ کھولتی ہے۔ بے تکلف ہونے سے بچیں، نام سے، مان سے، سنمان سے ہر ایک کو بلاویں۔ فاروق بھائی، اکرام بھائی، اعجاز بھائی، ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی، لو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے بات نہ کرے، توچھڑی زبان استعمال نہ کرے، اکرام کی زبان ہے نا، سبھیتا کی بولی بولے۔ کیسی بولی بولو؟ سبھیتا کی بولی بولے، ڈسپلن اپنے ساتھ۔ بھلے مدرسے میں ہمارا لنگوٹیا یار ہے، ایک کمرے میں ایک آس پاس میں چارپائی ہے، لیکن یہاں اکرام سے بولیں گے۔ بوجھ پڑے گا شروع میں، کیونکہ شرم آئے گی، بولے نہیں کبھی، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، تالی بجا کر بات ہوئی ہے، لیکن جماعت میں ایسا نہ کریں، ورنہ کیا کریں گے بولو؟ راستہ انتشار کے راستے سے آپس میں اختلاف ہوگا۔ اور کتنی چیزیں ہوئی؟ نفس، شیطان ہے نا، اور تیسری چیز گندا ماحول۔ تیسری چیز کیا بولو؟ جس ماحول کو میں آپ چھوڑ کر جا رہے دنیا کی ہر مسجد کی چار دیواری کے باہر آپ کو یہ ماحول ملے گا۔ اور چوتھی چیز ہماری گندی عادتیں، سمجھے نا، یہ چار چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان سب سے بچنے کا آسان راستہ ہے مسجد کے ماحول کو پکڑے رکھنا، بغیر محنت اور ضرورت کے کام کے مسجد سے باہر بالکل نہیں نکلنا۔ بس پورے سفر میں اپنے ذمہ دار کی بات کو سنبھالنا، اس کے منشے کو سمجھ کر چلنا، سمجھے نا بھائیو۔ اپنے اوقات کو اعمال سے مشغول رکھنا، کوئی عمل اجتماعی انفرادی نہیں ہے تو آرام کر لینا، سمجھے نا۔ ہاں، اللہ کے راستے کے 8 اجتماعی عمل: مشورہ، تعلیم، نماز، عمومی گشت، عمومی بیان، کھانا، سونا، سفر، ہے نا، 8 اجتماعی، 8 انفرادی۔ نوافل کا اہتمام، زندگی میں نماز قضا ہوئی ہے تو قضاء فوت شدہ نماز قضا کر لیں۔ تلاوت کا اہتمام، حافظ 3 پارے، غیر حافظ 1 پارا، تسبیحات صبح شام کی 3، ہے نا۔ اور چوتھی چیز دعا کا مانگنا۔ 5ویں چیز روزانہ ایک نیا سبق، روزانہ ایک نئی دعا لیں جو دعا یاد نہیں تھی، مستون دعاؤں میں سے، حزب العظم میں سے، سمجھے نا، دعائیں یاد کریں۔ 6ٹھی چیز ہر عمل سے پہلے نیت صحیح کرنا۔ 7ویں چیز اپنے ایک ساتھی کی روزانہ خدمت، نیت کرو آج ان کی خدمت میں کروں گا، اس کی خدمت میں کروں گا، آج اس کی کروں گا، آج اس کی کروں گا۔ اور 8ویں چیز فضائل کی یہ کتاب جو ہماری اجتماعی تعلیم کے اندر پڑھائی جاتی ہے، انفرادی وقتوں میں اس کے 1 صفحہ، 2 صفحہ، 4 صفحہ جیسی فرصت روزانہ مطالعہ کریں۔ فضائل کی کتاب کا کیا بولو؟ انفرادی وقتوں کے اندر روزانہ مطالعہ کریں۔ یہ 8 انفرادی، 8 اجتماعی، 8 انفرادی، کل 16 یہ عمل ہر ساتھی کے ہونے چاہیے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک قاتل اور سمی چیزیں اس سے بچنا ہے، وہ ہے موبائل۔ یہ آپ کا وقت کھا جائے گا، آپ کے اعمال کا نور کھا جائے گا، آپ کی روحانیت کو ختم کر دے گا، نورانیت کو ختم کر دے گا، آپ کا دل جماعت میں نہیں لگنے دے گا۔ کوئی ساتھی اپنے ساتھ موبائل لے کر نہ جائے، یا جمع کرا دے، گھر بھیج دے، سمجھے؟ نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا، کوئی موبائل نہ رکھ۔ آپ ایسے چلیں آپ دنیا سے بے تعلق ہیں۔ پہلے موبائل دنیا میں نہیں تھے نا تو بہت اچھا تھا، جماعتیں بنداس چلتی تھی اور کوئی ماشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ آخری بات، پہلے موبائل نہیں تھے نا تو گھر میں گھر والے جماعت میں لوگ جاتے ان کے لیے دعائیں کرتے، ہے نا۔ بھئی ہماری پسند کی کوئی چیز پکتی گھر میں تو ماں یاد کر کے روتی، دعا کرتی، بہن یاد کر کے روتی، دعا کرتی، ہے نا۔ بھیا یاد کر کے دعا کرتے، دادی یاد کر کے دعا کرتے، روتی کہ بھئی میرا نواسا ہوتا، میرا پوتا ہوتا، اس کو تو بہت اچھا لگتا ہے کھانا، وہ یاد کر کے روتی، آپ کے لیے دعائیں کرتی۔ یہ موبائل نے ہمارے لیے ہم کو ان تمام رشتہ داروں کی دعاؤں سے محروم کر دیا۔ روزانہ ہائی ہل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولو؟ خیر خیریت ہائی ہل ہو جاتا ہے،
تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے سے زیادہ وہاں خیریت میں ہے، تو کوئی ہمارے لیے دعا نہیں کرتا ہے. لے جاؤں گے کس کے پاس ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، موبائل کس کے پاس ہے؟ چونکہ آپ لوگ مدرسوں سے آئے ہیں اس لیے بعض مدارس میں تھوڑا اس میں سختی نہیں، اس لیے انشاءاللہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض مدارس میں سختی ہوتی وہاں نہیں ہوتا ہے. دو جن کے پاس ہے نا چھوٹا بڑا کوئی لے کر نہیں جائے گا، سمجھے نا، بغیر موبائل کے. آپ کو کوئی ضرورت چند نمبر لکھ لیجئے، محمد حسین صاحب کا، ماں فرید صاحب کا، بڑے عابد صاحب کا، ان کا نمبر لکھ لیجئے. کوئی ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی، یا اپنے گھر میں سے کسی یار کا نمبر، گھر میں ابا کا اماں کا لکھ لیجئے. ضرورت پڑے تو کسی کا استعمال کر دیجئے، اس کے پیسے دے دیجئے. بات سمجھے نا میرے بھائیوں، کوئی ضرورت ایمرجنسی ہے تو، ورنہ کچھ نہیں ہے. جہاں رہوں گے انشاءاللہ خیر کے ساتھ رہوں گے. کیسے رہوں گے بولو؟ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہوں گے، سمجھے نا. ہاں کوئی ٹینشن مت رکھو آپ لوگ، اور آپ اپنے گھر والوں کو اطمینان دلا دو. ضرورت پڑے تو خط لکھ کے بھیج دو، سمجھے. آج بھی پوسٹ آفس کا کام چالو ہے ہمارے بھارت میں، الحمدللہ، بند نہیں ہوا ہے. خط لکھ کر ڈال دو. وہ بھی تو میسج بہت پڑھتے ہیں موبائل میں، خط پڑھیں گے تو اور خوشی ہوگی کہ ہمارے بیٹے کی تحریر کا خط پہنچا ہوا ہے. کرو گے انشاءاللہ اس طریقے سے، پابندی کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعاؤں کا اہتمام کرنا. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، ایک جماعت ہماری میسور جانے والی ہے، اس کے ساتھی ان کے امیر صاحب کھڑے ہو جائیں. کروڑ کی 5 آدمی کی جماعت ہے. اچھا آپ کھڑے رہیے. اور ایک جماعت ہماری ہانسپیٹ جانے والی جس کا ٹکٹ نہیں بنا ہے، وہ کون ہے؟ سدپون کی. ایک جماعت ہماری میرٹھ جانے والی ہے اور اس کا ٹکٹ نہیں بنا ہے، وہ کھڑے ہو جاؤیں. چلو. اور ہمارے دوسرے 5 ساتھی ایسے آئے ہیں جن کے پاس رخ نہیں ہے اور ان کی کوئی مطلب کہ کسی جماعت میں جوڑا نہیں ہے. ایسے کون ساتھی ہیں چلو کہ جن کی کوئی ترتیب کسی جماعت میں نہیں بنی ہے، رخ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آمود کی ایک جماعت ہے جس کے پاس روٹ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار کھڑے ہو جاؤ. آمود کیا اچھوت کیا نام تھا رات میں، ہاں کھڑے ہو گئے. اور یہ 5 ساتھی کوئی ہیں، کوئی ساتھی ایسے ہیں جن کی کسی جماعت میں ترتیب نہ بنی ہو کہ ہمیں 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، ہم کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، ہماری محنت ہوئی پوری جماعت نہیں بنی، ایسے کچھ ہے بھائی؟ اچھا، کابی کے مدرسے کا پرچہ نہیں پہنچا ہے، یہ لے لو. کنتھاریا کے 2 پرچے نہیں پہنچے ہیں. لو بھائی دونوں آ گئے. اور کچھ ہے مولانا؟ ہاں بھائی، دعوت الحق اور تراج کے ایک طالب علم ذرا کھڑے ہو جاؤ. کون صاحب ہے وہ؟ بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں، کون سی زبان سمجھتے ہو آپ؟ جس کی ترتیب نہ بنی ہو، کوئی جماعت میں نہ جوڑا ہو، ایسا کوئی بھی ہو، کسی بھی مدرسے کا ہو، ذرا کھڑے ہو جاؤ. ہم ان کی ترتیب بنانا چاہتے ہیں، کسی جماعت میں جوڑنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے اصل. رات کو عمر صاحب کہہ رہے تھے 5 آدمی کہیں سے ہیں جن کی ترتیب نہیں بنی، ایسے کوئی ہے بھائی؟ چلو آپ حضرات وہاں پہنچ جاؤ ہمارے ساتھیوں کے پاس، دیکھو وہاں چلے جاؤ بھائی، آپ لوگ وہاں پہنچو. باقی دیکھو ضرورت سے فارغ ہونا ہے، 9:45 بجے جڑنا ہے. کتنے بجے بولو؟ 9:45 بجے جڑ جاؤں گے انشاءاللہ. کیا بج رہے ہیں؟ 8:20 ہو چکی ہے نا؟ 8:20 9:20 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے. ناشتے سے چائے سے فارغ ہو جاؤں میں. کمپاؤنڈ سے باہر کوئی نہیں نکلے، ہمارے مدرسے کے کمپاؤنڈ سے باہر کوئی نہ نکلے. ناشتہ کر لو، آ جاؤ، تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو، تہجد سے اٹھے آپ لوگ ہے نا، تھوڑی کمر سیدھی کر کے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مجلس کے اندر جڑ جائیں. آخری مجلس اسی میں دعا ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.